ہمارا کوئی پاس نہیں ہے, ہم ایز اے نیشن بہت ہی تنزلی کا شکار ہیں. ہمارے ہاں نظام نہیں ہے, ہمارے ہاں طاغوت کا نظام ہے. آخری حد ہے کہ آپ کو کہہ دیجیے کہ 90% 95% آپ جو ہیں وہ اب جاہل ہیں. جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے وہ تو چور ہیں, وہ تو ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں. ویسٹرن ورلڈ نے خالی اس علاقے سے $45 ٹریلین اوور اے پیریڈ آف 150 ایئرس تقریباً وہ یہاں سے لوٹ کے لے. نظام دے گا جس کے ذریعے ایسے لوگ آتے ہیں جنہوں نے ان کا کلمہ پڑھا ہوا, ان کی لائلٹی کا دم بھرتے ہیں. ایک مسلمان کا ایک کافر سے کمپیریزن نہیں. امت تو ساری ورسٹ, لیکن یہ بیسٹ ہے کہ ہمارے لوگ کہیں پہ بھی چیریٹی کرنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں. وزیر اعظم ہم امپورٹ کرتے ہیں, وہ سارے یو کے سے پڑھے ہوئے, ان علاقوں سے پڑھے ہوئے, فرانس سے پڑھے ہوئے. کہ وہ کہتے ہیں ہم چوروں کو ٹیکس نہیں دینا چاہتے. میڈیا کی بیس پہ یا کوئی پرسنل کسی خراب تجربے کی بیس پہ ساری کی ساری امت کو بلیک پینٹ کر دینا. آپ لوگ اپنے ملک کے اندر شریعہ لا امپلیمنٹ ہونا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ The Ummah will perform much better than all other nations. پوچھا جائے کیا گورننس کے مسائل کیوں ہیں, تو وہ کہیں گے جی آپ کا تو سبزی والا بے ایمان ہے. اگر آپ نے انسینٹو سٹرکچر غلط بنا دیا تو لوگ تو پھر کشتی میں سوراخ کریں گے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب آج کا جو موضوع ہے وہ میرے اپنے دل کے بڑا قریب ہے, اور وہ موضوع کچھ یوں ہے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں اپنے دانشور طبقہ جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے عرف عام میں, وہ ٹیلی ویژن پہ, رائٹر, سوشل میڈیا پہ اکثر اس طرح کی باتیں ہمیں قوم کو بتاتے نظر آتے ہیں, جیسے کہ جس کو ہم ڈیفیٹسٹ مینٹیلٹی بھی کہہ سکتے ہیں, جس کو ہم کلونیل ہینگ اوور بھی کہہ سکتے ہیں. اس کو انشاءاللہ ہم آگے پروف کریں گے کہ کیا اس کو کس اس پہ رکھا جائے. لیکن وہ قوم کو بتاتے نظر آتے ہیں جیسے کہ ہمارا کوئی پاس نہیں ہے, ہم ایز اے نیشن بہت ہی تنزلی کا شکار ہیں. میں مسلمانوں کی بات کروں, مسلم امہ کی بات کروں کہ آپ نے لوگوں کو کیا دیا, آپ کی آؤٹ پٹ کیا ہے, یا آپ کے اندر ایمپتھی نہیں ہے, یا آپ زوال کا شکار ہیں. ٹھیک ہے, زوال کے حد تک کچھ حد تک ٹھیک ہے, لیکن کریکٹر کے حوالے سے یا آپ کے اندر خیر نہیں ہے, آپ بالکل ہی آپ کے اندر جو آپ ایک ورڈ آج کل بڑا آپ 95% جاہل ہیں. آپ 95% جاہل ہیں, یہ چیز ہے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو وہ ہے نا, یہ تو کلائمیکس ہے, یہ تو بالکل ہی آخری حد ہے کہ آپ کو کہہ دیجیے کہ 90% 95% آپ جو ہیں وہ اب جاہل ہیں. یہ بھی ڈیفائن کیے بغیر کہ جاہل سے مراد کیا ان کی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جبکہ میں ایز اے مسلمان ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں, جو ان کا کلام ہے, کہ کنتم خیر امتن اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے اتارے گئے ہو. مسلمان جو ہیں قوم, مسلمان امت جو ہے وہ بہترین امت ہے لوگوں کے لیے. اور ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے بتایا کیونکہ تم لوگوں کو بتاتے ہو کہ صحیح کیا غلط کیا ہے, تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. لیکن ہمیں ہماری جو انٹیلیجنسیا ہے, ٹیلی ویژن ہے, میڈیا پرسنالٹیز ہیں, بہت ساری شاید لوگ ریلیٹ کر سکتے ہیں, بتاتے ہیں کہ نہیں آپ کے تو پلے کچھ ہے ہی نہیں, آپ کو تو مغرب سے سیکھنا چاہیے ہر چیز. دیکھیں آپ یورپ سے سیکھیں, لائن بنانا سیکھیں, انوائرمنٹ پروٹیکٹ کرنا سیکھیں, لوگوں کو حقوق دینا سیکھیں, پولائٹ طریقے سے بات کرنا سیکھیں. اور اب تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ آگے جا کے وہ کہیں نہیں آپ ایسا کریں, انڈین سے سیکھیں گے آپ ترقی کیسے کرنی ہے. تو اس کو ہمیں کس طریقے سے دیکھنا چاہیے؟ یعنی میں بات کا آغاز یہاں سے کروں گا کہ پہلے تو ڈیفائن کیا جائے کیا کرائٹیریا فار, یعنی اس کو ناپنے کے لیے کیا پیمانے ہونے چاہیے. تو آج انشاءاللہ ہم اس موضوع کے اوپر کچھ گفتگو کرتے ہیں, لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل میں ریئلٹی ہے کیا, اور اصل میں پہلی بات تو یہ کہ اس کو اسٹرکچرڈ وے میں کس طرح سے دیکھا جائے. بالکل صحیح ہے. تو اس کو جو ہے نا, ویسے ہم اگر اس کو ٹاپک کے طور پہ دیکھیں تو ہم اس کو امہ بیشنگ کہہ سکتے ہیں, امہ سکولڈنگ کہہ سکتے ہیں, مسلم سکولڈنگ کہہ سکتے ہیں, جو کہ واقعی آج کل بڑا عام ہو گیا. ایڈ کروں کہ جو سب سے آسان ٹارگٹ کسی کے لیے بھی ہوتا ہے نا, وہ امہ, یہ ایک معصوم کہوں یا ایک بے ضرر یا ایک بے زبان امت اس وقت یہ ملتی ہے سب کو کہ کوئی بھی چیز ہو تو امہ بیشنگ جو ہے وہ کوئی بندہ اسٹارٹ کر لیتا ہے. کوئی مسئلہ ہو آپ کے لیے سب سے آسان ٹارگٹ یہ کہ آپ اس امت کو برا بلا کہنا شروع کریں. تو سٹارٹ میں بتا دوں کہ آج کی ایپیسوڈ کے آخر میں ہم ایک چیلنج دیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور وہ چیلنج جو ہے تمام لسنرز کو اور تمام انفلوئنسرز کو, تمام لوگ جو کہ اس امت کے لیے ذرا بھی کوئی درد رکھتے ہیں, کوئی بھی جو سنسیئر ہیں اس کے ساتھ, یا وہ لوگ جو کہ کنفیوزڈ ہیں, سب کو ایک ہم چیلنج دیں گے. تو اس کے لیے آپ نے آخر کا انتظار کرنا ہے. اب ایسا ہے کہ دیکھیں, ہم جو کنٹینشن سامنے رکھ رہے ہیں وہ ظاہر یہ ہے کہ یہ ایک انتہائی مس انڈرسٹوڈ ویو ہے امت کا,
اور یہ ایک انتہائی مس انڈرسٹوڈ ویو ہے ریالٹی کا بھی, ڈیفینیشن کا بھی, خیر کا بھی, گڈنس کا بھی, کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس امت کے اندر خیر نہیں ہے اور یہ امت جو ہے نا بہت ہی پستی اور زوال کا شکار ہے. اب میں اس سے پہلے کہ میں اس کو آگے جا کے کچھ کلیریفائی کرنے لگوں اور اس پہ بات کروں جو کہ ہم آج مختلف زاویوں سے, مختلف پرسپیکٹو سے کریں گے, تو میں اتنا بتا دوں کہ جو ہمارے لسنرز ہیں جو یہ ویو رکھتے ہیں وہ شرمندہ نہ ہو اپنے ویو پہ, اس لیے کہ واقعی میں آج given so many realities like media and like what the West is saying, اور جو آپ نے بہت خوبصورت لفظ استعمال کیا, ہمارا colonial hangover, ہمارا colonial past, ہمیں جو اینک پہنا دی گئی ہے ایک خاص رنگ کی جس سے ہم دیکھ رہے ہیں, given that ایک مسلمان کی, ایک ہمارے اس ملک میں رہنے والے, اسلامی دنیا میں رہنے والے کسی بھی شخص کی, خاص کر کسی نوجوان کی, یہ ڈیفالٹ پوزیشن ہونا کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے, کیونکہ وہ یہ سب کچھ سن کے بڑا ہو رہا ہے. بڑا ہونے سے پہلے ہی اس کو بتا دیے گا کہ تم برے ہو, اگر تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے, جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے وہ تو چور ہیں, وہ تو ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں. ایک براج ہے انفارمیشن کی, مس انفارمیشن کی اور فیک میڈیا کی جو کہ اس کے اوپر جو ہے نا سوار ہے. تو یہ بات بالکل بس صرف اتنا کر لے وہ بندہ کہ آج کی یہ پوڈ کاسٹ سن لے, اور اگر آج کی پوڈ کاسٹ سننے کے بعد بھی وہ اپنی بات پہ قائم ہے تو پھر جو ہے نا مطلب کچھ میرے خیال میں پھر there's some issue, اور ورنہ اس کو چاہیے کہ آ جائے اور یا ہمیں بلا لے اور ڈیبیٹ کر لیں, ڈسکس کر لیں. تو یہ تو ایک چیز ہوگی. تو بہت سے لوگوں نے مے بی آپ نے, ہم نے بھی یہیں سے شروع کیا ہو, ہم نے بھی جب آنکھ کھولی بڑے ہوئے تو ہمیں لگتا ہو کہ یار یہ مسلمان تو سارے ایسے, پاکستانی تو سارے چور, یہ وہ سارا ہو سکتا ہے ایسا ہو, لیکن یہ ایجوکیٹڈ اپینین نہیں تھی. ٹھیک ہے, یہ جسٹ بس ایک ایسی بات سی تھی, ایک ہوائی تھی جو کہ میڈیا اور لوگوں نے کہی, جس کو ایک نیریٹو کے تحت تھی, بالکل ایک نیریٹو کے تحت تھی. اس نیریٹو کو پھیلانے والے بھی ہم جانتے ہیں کون ہیں. اب شروع میں آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت آیت سے آغاز کیا, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تو بالکل صحیح, یہ تو زبردست ہو گیا. ایک حدیث بھی ہے جو کہ ترمذی کی حدیث ہے, جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کی مثال, the parable of my ummah, of my nation, میری امت کی مثال جو ہے نا وہ بارش کی جیسی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کسی کو نہیں پتا کہ اس کا شروع زیادہ اچھا ہے, زیادہ خیر والا ہے, یا اس کا آخر زیادہ خیر والا. تو اگین میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ ایک assumption ہے لوگوں کی کہ کوالٹی ٹائم کے ساتھ لازمی ڈیٹیریٹ ہونی ہے, یہ خراب ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ کوئی ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتا کہ کہیں ٹورڈز دی اینڈ بھی کوئی بہت ہی اعلیٰ کوالٹی ہو سکتی ہے, اور بہت, حالانکہ ایسی کافی ساری احادیث ہیں جو کہ ہمیں اس کی طرف توجہ دلاتی ہیں کہ ان لوگوں کا بھی کوئی مقام ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر ان کے اوپر ایسے ایمان لائے ہوئے ہیں اور انہوں نے ایسے پکڑا ہوا. اور اسی طریقے سے رسول اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں جو کہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ایک وقت آئے گا, اور شاید ہم اس وقت میں ہیں یا اس کے قریب ہیں, جب اسلام کو پکڑنا ایسا ہوگا جیسے انگاروں کو پکڑنا ہو. تو مطلب یہ کہ ہولڈنگ آن ٹو اسلام وڈ بیکم لائک جیسے کہ آپ نے جو ہے نا ایمبرز پکڑے ہوئے, جلتے انگارے پکڑے ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ مشکلیں ہوں گی, کچھ ایسا ماحول ہوگا, کچھ ایسا نظام ہوگا جس کو ہم آج ڈسکس کریں گے. لیکن اگین میری کنٹینشن, ہماری کنٹینشن یہ ہے کہ آج بھی مسلمانوں نے پکڑا ہوا ہے. لیٹس اسٹارٹ ود دا ڈسکشن. پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں کوئی میٹرکس چاہیے نا ہر چیز کو ناپنے کے لیے. جیسے آپ وقت کو ناپتے ہیں سیکنڈز میں, منٹس میں, تو لوگوں کو سمجھ میں آ جاتی ہے. آپ جو ہے نا ڈسٹینس کو ناپتے ہیں میٹرز میں, کلومیٹرز میں, تو لوگوں کو سمجھ میں آ جاتی ہے. ہم اس چیز کو کیسے ناپیں گے, ہم اس خیر کو کیسے ناپیں گے, اس کا کیا طریقہ کار ہوگا, واٹ از. تو اس سے پہلے کہ ہم اس کے طریقہ کار کی ڈیٹیل میں جائیں, لوگوں کو ایک چیز سے خبردار کرنا ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ سائنس کا ایک اصول ہے, اور سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے, ایک ٹرم ہے جس کو کہتے ہیں سیٹیرس پاریبوس. سیٹیرس پاریبوس کا مطلب ہے کہ when you compare two things, all other things should be equal. جیسے آپ جو ہے نا دو چیزوں کے پریشر کا کر رہے ہیں اگر موازنہ, تو آپ ٹیمپریچر کو سیم رکھتے ہیں, آپ اس کو ہولڈ کر دیتے ہیں, اسٹینڈرڈ ٹیمپریچر, کچھ چیزیں کانسٹنٹ, مطلب باقی تمام چیزیں آپ ایک جیسی رکھیں گے, ورنہ تو کمپیریزن نہیں ہو سکتا. تو اب یہ میں ایک بڑا بیسک سوال کر رہا ہوں کہ ان اللہ کے بندوں سے جو ہمیں سن رہے ہیں, کہ جب آپ ہمارا کمپیریزن, مسلمانوں کا کمپیریزن کسی اور قوم کے ساتھ کرتے ہیں, تو کیا آپ نے اس چیز کا کبھی خیال رکھا
کہ آپ جو ہے نا یہاں کے کہیں بھوکے ننگے یتیم کا کمپیریزن وہاں کے ایک انتہائی ایفلوئنٹ گھرانے کے بچے یا بڑے کے ساتھ تو نہیں کر رہے, کیونکہ تو ناجائز ہو جائے گا نا, یہ کمپیریزن بالکل ناجائز ہو جائے گا. اور ہمارے کیس میں تو بڑی انٹرسٹنگ بات یہ کہ ہم امت کا کمپیریزن جب کوئی ویسٹ کے ساتھ کرتا ہے تو اس کو تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ویسٹ والے بڑے تیز جا رہے ہیں, آپ بڑے آہستہ جا رہے ہیں, رکے ہوئے ہیں, تو اس کو کمپیریزن یہ بھی کرنا چاہیے کہ بھائی وہ تو گاڑی استعمال کر رہے ہیں, وہ گاڑی جو کہ انہوں نے ہم سے چرائی. اب آپ کہیں گے اس سے کیا مراد ہے؟ ویسے یہ کلیم جو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے پروو کرنے کی, لیکن جو کرٹیسزم ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ کے پاس گاڑی اس لیے نہیں کیونکہ آپ نے محنت نہیں کی, آپ مسلمان جو ہیں وہ پیچھے رہ گئے. بالکل. تو پوائنٹ یہاں پہ یہ کہ امت جانتی ہے, ابھی آپ گوگل اٹھا کے دیکھ لیں, خالی اگر ہم مسلمانوں کی بات کریں, ویسے تو انہوں نے پوری دنیا کے ساتھ, اور وہی پوری دنیا سرپستی کا شکار ہے, کیونکہ یہ مسلمانوں کا الگ پرابلم نہیں ہے, انفارچونیٹلی یہ ساؤتھ امریکنز کا بھی ہے. مطلب یہ جب ہم آؤٹ پٹ وغیرہ میں ناپتے ہیں چیزوں کو تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ تو اچھا, تو اب انہوں نے کیا کیا, ویسٹرن ورلڈ نے خالی اس علاقے سے $45 ٹریلین اوور اے پیریڈ آف 150 ایئرس تقریباً وہ یہاں سے لوٹ کے لے کے گئے. تو مطلب انہوں نے جو جس گاڑی کی وجہ سے وہ تیز چل رہے ہیں وہ گاڑی یہاں کی چرائی ہوئی. لیکن نیکسٹ سوال آپ کا آ جائے گا کہ جی یہ تو انہوں نے چوری کی تھی 100 سال پہلے, 150 سال پہلے, 75 سال پہلے, ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے صرف یہ چوری کی ہوتی نا اور چلے گئے ہوتے تو ہم ابھی بھی اپنے پیروں پہ کھڑے ہوتے اور اس ڈسکشن کی کوئی ضرورت ہی نہ پڑ رہی ہوتی. اور وہ اس لیے کیونکہ وہ ایسے سسٹمز چھوڑ کے گئے جو کہ ہم نے اپنے پروگرامز میں ڈسکس کیے, ہم نے IMF والا ڈسکس کیے, بہت ضروری ہے کہ ہمارے لسنرز اس کو دیکھیں کہ کیسے اسٹرکچرلی انہوں نے ایک ایسا نظام, ایسا اسٹرکچر یہاں پہ چھوڑا ہے, ویدر اٹ از دی پولیٹیکل پارٹیز, ویدر اٹ از کیا کہیں گے دی گورنمنٹ اسٹرکچر, ٹھیک ہے, اٹس ڈیموکریسی, کس طریقے سے انہوں نے یہ ساری چیزیں یہاں پہ چھوڑی ہیں کہ ہم جو ہے نا ابھی بھی لگے ہوئے ہیں اور اپنا آدھا بجٹ ہنستے ہنستے اٹھا کے سود کی مد میں ان کے حوالے کرتے ہیں, ان کے اور ان کے حواریوں کو جن کو انہوں نے یہاں پہ چھوڑا ہے ان کے ہم حوالے کرتے ہیں. کچھ تو کرٹیسائز کرنے والے کچھ لوگ تو یہ تک کہتے ہیں کہ جو اس علاقے میں ڈیولپمنٹ ہوئی انہوں نے کی, دیکھیں ٹرین کی مثال لیں, ٹرین کا ٹریک جتنا انگریز بچھا گئے آپ نے تو اس کو بھی اپ گریڈ نہیں کیا, اور وہی ٹرینیں شکر کریں کہ وہ آپ کو دے گئے, ورنہ آپ نے اپنے خود تو آپ کسی جوگے ہی نہیں تھے. ہم بھی یہ سن کے بڑے ہوئے تھے جب تک مجھے یہ پتا لگا کہ یہ جتنی ٹرینوں کے ٹریک ہیں آپ دیکھیں یہ سارے بندرگاہوں کو اور ڈرائی پورٹس کو جاتے ہیں اور سٹارٹ ہوتے ہیں پروڈکشن. ایگزیکٹلی, تو اصل میں انہوں نے اس لیے بنائے تھے کہ وہ اس کے ذریعے لوٹا ہوا مال نکال سکیں. تو مطلب اگر آپ یہ چیز بیچ میں سے نکال دیں اور صرف یہ دیکھیں تو پھر آپ واقعی ان کو دعائیں دیتے رہیں کہ بڑی مہربانی کہ آپ نے, انہوں نے آپ کو اصل میں ٹرینوں کے ٹریک بڑے زبردست بنا کے لوٹا ہے, لوٹنے کے لیے بنائے تھے, اور ان تک ہوتا تو شاید اگر لے جا سکتے تو وہ ٹریک بھی ساتھ اور چاہتے ویسا نظام دے گا جس کے ذریعے ایسے لوگ آتے ہیں جنہوں نے ان کا کلمہ پڑھا ہوا, ان کی لائلٹی کا دم بھرتے ہیں تاکہ وہ بھی آ کے اسی لوٹ کے سسٹم کو جو ہے وہ کنٹینیو کرتے رہیں. بالکل. تو پوائنٹ نمبر 1 یہ ہو گیا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایپلز اور اورنجز کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا, ٹھیک ہے, لیکن باوجود اس سب کے اگین بہت بڑا کلیم ہے, میں سمجھتا ہوں پھر بھی کرنے کے لیے تیار ہے. سو لیٹس کمپیئر, ٹھیک ہے. اور جب ہم کمپیریزن کی بات کرتے ہیں تو تھوڑی سی پہلے اینیکڈوٹل ایویڈنس ہو جائے, تھوڑے سے جو ہے نا کچھ ہمارے بھی جو زندگی کے واقعے ہیں, کیونکہ میں نے بہت زیادہ زندگی تقریباً آدھی زندگی ویسٹ میں گزاری, تو میرے پاس کچھ ایگزامپلز ہیں وہاں کی جن کو میں چاہتا ہوں کہ لوگوں سے شیئر کروں, کیونکہ لوگوں کے ذہن میں ایک بہت ہی مروبیت ہے وہاں کے لوگوں کی خیر کی کہ جی لوگ وہاں کے بڑے اچھے ہیں, اور آپ کا جو ہے نا آپ کا ہمسایہ بھی وہاں پہ آپ سے پیار کرتا ہے, اور آپ کا جو روڈ پہ کھڑا شخص ہے وہ بھی کرتا ہے اور سب کچھ, اور یہاں پہ ایسا نہیں ہے. تو میں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تو جب میں بات کرتا ہوں, اچھا اب ہم کہہ رہے ہیں نا, میں نے ایک بات پھر سے چلے خیر یہ اب آگے آ جائے گا, تو میں آپ کو اس طرح شروع کروں گا کہ بچپن میں کیونکہ میں جرمنی میں رہا تو وہاں پہ ایک پروگرام آیا کرتا تھا 80s میں, ارلی 80s میں, جرمن زبان میں اس کا نام تھا ایکٹ ایکس ایپسلون سیٹ, اس سے بنتا ہے فائل XYZ. وہ جو فائل یا فائلز XYZ تھا وہ ایک پروگرام تھا جس کے اندر وہ بتاتے تھے, وہ انیکٹمنٹ کرتے تھے چوریوں کی جو ہوئی ہوتی تھی, ٹھیک ہے, کوئی بھی اس قسم کے کرائمز جو ہوئے ہوتے تھے, اور لوگوں کو کہتے تھے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ جو ہے نا اس واقعے کے بارے میں اگر کچھ جانتے ہیں تو ہمیں بتائیں. تو میرے والد صاحب ان کا بڑا شوق تھا, وہ یہ پروگرام دیکھتے تھے تو ہم بھی ساتھ میں دیکھ لیتے تھے. یہ بھی ان آورز میں آتا تھا جب ہمارا جاگنے کا ٹائم ہوتا تھا, کہیں شاید 7 سے 8 بجے لگتا تھا. ہمارے ایک آتا تھا انگریزی میں ایکس فائلز, یہ کہیں اسی کی وہ نہیں ہے. ایکس فائلز یہ تو ایک آپ کہہ لیں کہ ایک شو قسم کا جس میں کہ وہ باقاعدہ ایک سچا کرائم سین بتاتے تھے اور کہتے تھے لوگوں کو کہ آپ ٹیلی فون کر کے بتائیں. لیکن ہوتا یہ تھا کہ آپ اس طریقے سے بہت سارے کرائمز اپنے علاقے میں اپنے اس ملک کے اندر کے نظر آ جاتے تھے. اچھا میں وہ دیکھ کے بڑا ہوا, پھر میں پاکستان آیا تقریباً کو mid 80s میں. تو آپ کو پتا ہے پاکستان میں mid 80s میں
کجا کوئی کیمرہ. ہمارے تو ابھی شاید 2005 تک بھی کہیں پہ کسی بینک پہ کیمرہ نہیں لگا تھا. یہ تو اس سے بھی 30 سال پرانی بات, 20 سال پرانی بات, کچھ بھی نہیں. اسی طریقے سے مجھے یاد ہے بینک شینک کے اوپر جو چوکیدار بیٹھے ہوتے تھے, آج بھی انہوں نے جو ہے نا بندوق سائڈ پہ رکھی, نماز پڑھی, بندوق سامنے رکھ دی, نماز پڑھی. تو میں ان دونوں چیزوں کا کمپیریزن کرتا تھا اور میں سوچتا تھا ایز اے بچہ, ایز اے 12 ایئر اولڈ میں سوچتا تھا کہ پاکستان میں بینک کیوں نہیں لوٹتے. اور واقعی آج کے ٹائم پہ بھی آپ کو بہت ہی کم سننے میں ملتا ہے. یعنی وہاں کا تو ایک بہت بڑا پرابلم, شاید اس وقت تو بہت ہی بڑا پرابلم. تو یہاں پہ اس وقت تو بالکل ایسا نہیں تھا کہ جی کسی نے بینک لوٹ, چھوٹی موٹی کوئی چوری, اس وقت اسٹریٹ کرائمز بھی نہیں تھے, کسی کی کوئی چیز چوری, اس طرح یہ چیزیں نہیں تھی. تو میں بہت حیران ہوتا تھا, میں سوچتا تھا یار کہ وہاں پہ وہ لوگ, کیمراز بھی ہیں, پھر ایک نیشنل آئیڈینٹی کا ڈیٹا بیس بھی ہے. ہمارے ہاں وہ بھی کہیں 2004-5 میں جا کے بنے ہیں, اور ابھی بھی کوئی بہت ہر کوئی اس کے اندر رجسٹرڈ بھی نہیں ہے. آپ تصویر کے وہاں پہ وہ تصویر سکیچ بنا کے اور اس سکیچ کے ذریعے پکڑ لیتے تھے, لوگوں میں وہ سپریڈ کر کے لوگ بتا دیتے تھے, لوگ پکڑے جاتے تھے. یہاں پہ نہیں تھا. میرا سوال, میرا کنٹینشن الٹا ہے. میرا کنٹینشن یہ ہے کہ ہمیں تو حیران ہونا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے آج بھی کہ اس ملک کے اندر تو کرائم ہی نہیں ہے ایز کمپیئرڈ ٹو جتنا ہونا چاہیے تھا, گیون دا حالات اینڈ گیون دا سیکورٹی. کیونکہ سیکورٹی بھی کوئی نہیں ہے. دیکھیں گے تھوڑا سا بجٹ پولیس کا اپنا کمپیئر کریں گے تو ہمیں پتہ لگے گا. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ چیز ہوگی. اسی طریقے سے مجھے ایک اور واقعہ یاد ہے جو کہ ریلیٹیولی ریسنٹ ہے, وہ بھی 10 سال 15 سال پرانا ہے, کہ مجھے ایک دفعہ اپنے گھر میں ایک کام کرنے والی جو ہیلپر تھی اس کو چھوڑ کے آنا پڑا اسلام آباد کے جو ایک مضافاتی علاقہ مہرآبادی جس کو کہتے ہیں. تو مہرآبادی میں اندر کر کے جا کے اس کو اس کے گھر پہ اتارنا تھا. تو جب میں اسلام آباد سے نکل کے گاڑی کھڑی کر کے پیدل اس کے ساتھ گیا اس علاقے میں, تو میں نے تھوڑی سی دیر کے اندر شدید غربت دیکھی. مطلب میں حیران ہو گیا کہ وہاں پہ اس وقت بجلی نہیں ہے, اگر بجلی ہے تو کوئی ایک ہی تار کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لائٹ کے لیے لگائی ہوئی ہے. لوگوں کی شکلیں دیکھ کے ان کے اوپر غربت کے اثرات نمایاں تھے. وہاں پہ پانی کا جو ہے نا ایک کہیں ہینڈ پمپ لگا ہوا ہے, سارے اس پہ لائن لگا کے کھڑے ہیں. یہ اسلام آباد کے باہر نہیں ہے, یہ اسلام آباد کے اندر ہی آ جاتا ہے, اسلام آباد کے ساتھ جکسٹاپوز ہے, لگا ہوا ہے بالکل. ٹھیک ہے, میں جب وہاں گیا نا اور ان سب لوگوں کی یہ سب کچھ دیکھا, مجھے پھر ایک بڑی حیرانی ہوئی. میں نے کہا یہ اللہ کا کتنا کرم ہے اور ان لوگوں کی کتنی خیر ہے کہ یہ جابز کرنے آتے ہیں, نوکریاں کرنے آتے ہیں اسلام آباد, یہ رات کو اسلام آباد کو لوٹنے نہیں آتے. کیونکہ ان کو تو پتا ہے they have nothing to lose. اگر آپ ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیں تو شاید ان کے حالات بہتر ہو جائیں, لیکن وہ پھر بھی ایسا نہیں کرتے. ان میں سے کوئی 1% بھی ایسا نہیں کرتا. جو نمبر ہے بہت ہی چھوٹا ہے, ابھی بھی کرائم کا نمبر بہت ہی چھوٹا ہے, کیونکہ اگین پولیس تو کوئی ہے نہیں. جس کا دل چاہتا ہے کوئی اٹھا لے پسٹل, وہ بھی عام ملتی ہے اور آگے, لیکن ایسا نہیں ہے. اٹس اسٹل ان کنٹرولبل نمبرز if we compare it to other western countries. اور جب میں یہ بات کرتا ہوں ویسٹرن کنٹریز کی, تو دیکھیں ہمارے لوگ اپنے ملک میں رہتے ہوئے اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت انسیکیور ہے, بہت ایسے ہے. اس پہ میں ایک واقعہ سنانا چاہوں گا. میں 2001 میں US گیا تھا, اور نہ پاکستان میں اور نہ جہاں سے میں اٹھ کے گیا تھا جرمنی میں ایسے حالات تھے کہ مجھے پتا ہوتا کہ میں اپنے بھائی کے پاس گیا اور بھائی میرا نکل کے یونیورسٹی چلا گیا, کہیں دوپہر کو اس کی کلاس تھی, تو جو شام ہوئی وہ نہیں ابھی واپس آیا تھا. تو میں نیو جرسی میں نیوارک ایک جگہ ہے اس میں ٹھہرا ہوا تھا. تو نیو جرسی بالکل نیو یارک کے ساتھ ہے. تو میں نیو جرسی سے نکل کے اپنے کمرے سے اس کے گھر سے نکل کے واک پہ چلا گیا, جس طرح ہم پاکستان میں واک کرتے ہیں, جس طرح میں جرمنی میں واک کرتا تھا. واپس آیا, بھائی میرا گھر پہ بیٹھا ہوا تپا غصے میں, اور مجھے آ کے اس نے کہا کہ تم کدھر گئے تھے؟ میں نے کہا میں واک کرنے گیا تھا. کہ تمہارا دماغ ٹھیک ہے کیا ہوئے؟ بھائی یہ تو فلانوں کا علاقہ ہے, یہ کالوں کا علاقہ ہے, یہاں پہ ایسے, یہاں پہ اتنا کرائم ہے, یہ تو شکر ہے تم زندہ بچ گئے ہو, تمہارا موبائل کسی نے نہیں لے لیا. یعنی جتنا ہم کراچی میں نہیں ڈرتے, بالکل ٹھیک ہے, اس سے کہیں زیادہ وہاں پہ آپ نکل کے نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے, لندن میں بھی یہی حالات ہیں, وہاں پہ بھی اسٹریٹ کرائم کے یہ حالات ہیں. آپ بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ ایک خاص ٹائم کے بعد نکل سکیں, اکیلے جا سکیں. ٹھیک ہے, لوگ تو امریکہ کے ایسے علاقوں میں نیو یارک میں اپنے پاس خواہ مخواہ کوئی $10-20 رکھتے ہیں, اس لیے کہ اگلا جو ہے جب آپ اس کو کہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں تو آپ گولی مار کے چلا جاتا ہے, چھری آپ میں جو ہے نا گھوم کے چلا جاتا ہے. وہ تو اس چیز کے لیے اپنے پاس پیسے رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تو مطلب یہ حالات, یہ میں تھوڑی سی نا اینیکڈوٹل ایویڈنس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اسی طریقے سے ایک اور, اب یہ اینیکڈوٹل سے ہم ذرا سا نکل رہے ہیں بٹ اسٹل اٹس ناٹ نمبرز. دیکھیں 2005 میں 2 بڑے حادثے ہوئے, ایک ہوا پاکستان میں, ایک ہوا امریکہ میں. پاکستان میں آیا ہمارا جو بالا کوٹ کا ارتھکویک تھا, اور ہم جانتے ہیں کہ جب وہ ارتھکویک آیا بڑی اس نے تباہی مچائی, لیکن اس ارتھکویک کے آتے ساتھ سڑکوں کے اوپر تمام راستے جو اس طرف جا رہے تھے, اس تمام علاقے کو, اس علاقے کو
وہ سارا علاقہ جیم پیک ہو گیا, ٹریفک جیم. کیوں؟ اس لیے کہ تمام لوگ وہاں اندر جانا چاہتے تھے, سامان کے ٹرک لے کے, ہر یونیورسٹی سے, ہر کالج سے, ہر کمیونٹی سے. لوگوں نے, سردیاں آنے والی تھی, اکتوبر کی کوئی تاریخ تھی, لوگوں نے کمبل, کتنے عرصے تک یہ سامان جاتا تھا, اور وہاں پہ آپ کو اندر جانے کے لیے موقع نہیں ملتا تھا. لائنیں, ٹریفک لگی ہوئی ہے, انتظار ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ اگین ہم جس امت کو برا سمجھتے ہیں, یہ اس امت کی بات ہو رہی ہے. اور امریکہ کے اندر اسی 2005 میں نیو اورلینز میں ہریکین کترینا آیا, اور جس نے کوئی بلینز کا نقصان کیا, کوئی 150 بلین سے اوپر ڈالرز کا بتایا جاتا ہے کہ اس نے نقصان کیا. اب آپ یقین کریں گے کہ ادھر بھی سب سے پہلے تو ٹریفک جیم ہو گیا, اور ٹریفک جیم رہا, لیکن وہ اندر گھسنے کے لیے نہیں تھا, وہاں سے باہر نکلنا چاہ رہا تھا, ہر کوئی وہاں سے بھاگنا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے, تو کوئی اندر نہیں جانا چاہ رہا تھا, کوئی پاگل ہے جو اندر جائے, لوگوں کی مدد کرے. لیکن اس سے بھی زیادہ بری چیز, جو لوگ اندر رہ گئے تھے انہوں نے لوٹ مار شروع کر دی. اور کوئی بھی جو ڈینائی کرنا چاہتا ہے, میں آپ کو کہوں گا کہ آپ چیک کر لیں, میں نے چیک کیا ہے, میرے پاس فگرز ہیں, 46,500 نیشنل گارڈ اور فیڈرل ٹروپس ڈپلوائے کرنے پڑے. یہ نمبر آپ ذرا سوچیں کہ آپ ایگزیکٹلی اس لوٹ مار کو روکنے کے لیے. اور پھر جب لوگ پکڑے گئے اور ریسرچ ہوئی بعد میں, تو پتا چلا 12 پولیس افسر بھی انوالو تھے اسی لوٹ مار کے اندر. ٹھیک ہے, تو اب یہ کیوں ہو رہا تھا؟ کیونکہ اس ٹائم پہ بجلی چلی گئی, کیمروں نے کام چھوڑ دیا, تو وہ قوم جو کہ کیمروں کی وجہ سے یہ کر رہی تھی, تو اس کی یہ حالت سامنے آ گئی. تو سر یہ اس چیز کو پرسپیکٹو میں رکھنے کے لیے جو میں اس چیز سے کنیکٹ کرنا چاہوں گا, جو آپ نے شروع میں بات کی کہ کمپیریزن کے لیے آپ کو ایک جیسا انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ضروری ہے, یعنی آپ کو سچویشن ایک جیسی کرنا چاہیے, کچھ چیزوں کو کانسٹنٹ کرنا ضروری ہے. تو میں پرسپیکٹو میں کرنا چاہوں گا, جو آپ نے بات کی ہے زلزلے کی, مجھے یاد ہے ہم لوگ اس وقت میں شاید پرابلی میٹرک یا کالج وغیرہ میں تھے, تو یاد ہے کہ اس وقت ایون انٹرنیشنل میڈیا, میری عمر کو زیادہ کرنے کی کوشش نہ کریں. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے وہ ایک میموری اس وقت کی ہے کہ ہم اتنے چھوٹے نہیں تھے, چیزیں یاد ہیں اس وقت کی. تو انٹرنیشنل میڈیا نے کور کیا کہ یار یہ غریب ملک ہے جو کہ ابھی ریکور ہوا ہے, ایک وار آن ٹیرر بھی چل رہی ہے, آپریشن چل رہے ہیں, اور اس دوران جو ہے وہ چیز ہے, اور لوگوں نے جو پورے ملک سے جس طرح کی کلیکشن ہوئی ہے, جس طرح سے لوگوں نے چیریٹی کی ہے, ہیلپ آؤٹ کیا ہے, اور بہت سارے لوگ میں جانتا ہوں اس وقت لوگوں نے جا کے خود اپنا آئی وٹنس بتایا کہ ہم پہنچے تو وہاں کوئی فلاحی تنظیم کام کر رہی تھی, اسٹیٹ سے پہلے پہنچ گئی تھی. ظاہر اسٹیٹ نے بھی کچھ نہ کچھ رول اپنا پلے کیا ہوگا, لیکن اصل میں وہاں پہلے سے لوگ موجود تھے. اس باوجود کہ جو ارتھ کویک کے آفٹر افیکٹ جو ہے, آفٹر شاکس وغیرہ آ رہے تھے, لیکن وہ موجود تھے. اچھا, میں پرسپیکٹو کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ سارا کچھ ان علاقوں جو آپ نے بات کی, لنڈن کی, نیو یارک کی, ڈفرنٹ ویسٹرن اس کی آپریشن اس کی, تو ہم نے کووڈ میں بھی دیکھا کہ وہاں پہ جب کووڈ کی خبریں آئیں تو کووڈ اکراس دا گلوب ایک ہی انداز سے آیا, یعنی مارچ 2020, اپریل 2020 پوری دنیا میں لاک ڈاؤن شروع ہو گئے, پاکستان میں بھی, افریقہ میں بھی, ایران میں بھی تباہی بھی شروع ہو گئی. تو جس طریقے کی لوٹ مار, جس طریقے کا پینک, جس طریقے کا ایک بد انتظامی ہمیں ان علاقوں میں نظر آئی, یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ سپوزڈلی جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے, لوگوں کا انفارمیشن کا ایکسیس جو ہے بہت زیادہ ہے, جہاں پہ اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں, جہاں پہ جو انفراسٹرکچر بہت زیادہ ہے, جہاں پہ فیسلٹیز زیادہ ہیں, یہاں سے لوگ بہتر لائف اسٹائل کے لیے افریقہ سے, ساؤتھ امریکہ سے, ساؤتھ ایشیا سے وہاں جاتے ہیں بہتر اپرچونیٹیز کے لیے. اور ہم کمپیئر کر رہے ہیں ان لوگوں کے کنڈکٹ کو یہاں کے لوگوں سے, ہم بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. ابھی ہم نے کہا کہ لوگوں کا کنڈکٹ کیا ہے, لوگ چیز ڈفرینٹ ایونٹس کے اوپر کس طریقے سے رسپونڈ کرتے ہیں, کہ اگر انسان کا جو ایک مورل کنڈکٹ ہے, کہ اس کا ایک اخلاقی جو ایک معیار ہے, وہ تو یہ نظر آئے گا نا کہ ڈفرینٹ ایونٹس کو کس طرح رسپونڈ کرتا ہے. تو یہاں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ گرمی بھی ہے, لوڈ شیڈنگ بھی ہے, مواقع بھی نہیں ہے, ڈپریشن بھی ہے, فائنینشیل پریشر بھی ہے, اس کے باوجود لوگ اس طرح سے رسپونڈ نہیں کرتے, بلکہ بہت پازیٹیو رسپونڈ کرتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو وہاں بیٹھے ہوئے, جنہوں نے پوری دنیا کے وسائل بھی روک کے رکھے ہوئے ہیں, جو کنٹرول بھی ان کے پاس ہے, ان کے پاس انہوں نے اپرچونیٹیز بھی ہیں, اور سپوزڈلی وہ زیادہ پڑھے لکھے بھی ہیں ہم سے. ابراہیم, بہت ہی آپ نے انٹرسٹنگ بات کی, اور میں آپ کو اس پہ بھی ایک سٹوری سنانا چاہوں گا. تقریباً کوئی 2003 کی شاید بات ہے, 4 کی. میں فلپس میں جاب کرتا تھا, میں جرمنی میں, میں اپنے باس کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا ہیمبرگ میں, اور وہ تقریباً کوئی 5th 6th فلور پہ تھا. تو چھٹی کا ٹائم ہونے لگا, تو اس کے آفس سے نیچے میں کھڑکی سے دیکھتا ہوں تو ایک دم جو ہے نا بہت رش بننے لگ گیا. تو وہاں پہ ایک سب وے کا اسٹیشن تھا, اس اسٹیشن پہ میں نے بھی اسی اسٹیشن سے گھر جانا تھا. مجھے بڑی پریشانی ہوئی کہ یار ایک دم سے جو ہے نا روڈ پہ لوگ آ گئے, کیا ہلا گلا ہے. ٹھیک ہے, میں بھی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہوں سر کھڑکی سے باہر نکال کے دیکھوں گے کیا ہو رہا ہے. اتنے میں دیکھا تو خبروں میں سامنے ٹی وی بھی لگا ہوا تھا آفس میں, اس میں جو ہے نا آ گئی ہیڈ لائن, آ گئی, پتہ لگ گیا. تو اس اسٹیشن سے ایک اسٹیشن آگے
ٹرین کے سامنے کسی نے چھلانگ لگا کے خودکشی کر لی تھی، جس کی وجہ سے ٹرینیں رک گئیں. ظاہر ہے اب اس کی صفائی ہونی ہے، لاش اٹھانا، یہ سارا کچھ. تو ٹرین کا سسٹم تھوڑی دیر کے لیے پیک آورز میں دھرم بھرم ہو گیا. اچھا اب آپ جانتے ہوں گے کہ جو سب ویز ہوتی ہیں، ایک ایک ٹرین جو ہے وہ 200 300 بندے کیری کرتی ہے، ایک سٹاپ سے دوسرے سٹاپ 5 منٹ بعد دوسری آ رہی ہے، 10 منٹ بعد دوسری آ رہی ہے. اب انٹرسٹنگ کیا چیز دیکھتا ہوں کہ اوپر سے نظر آ رہا ہے کہ بسیں آنا شروع ہو گئی. یعنی دا مومنٹ ان کا وہ ٹرین کا نظام دھرم بھرم ہو گئی. بات جو آپ نے کی پیسہ تو ان کے پاس ہے، انفراسٹرکچر ہے، انہوں نے قطار اندر قطار بس لگا دی. جس طرح وہ حج کے اوپر بھی آپ نے دیکھی ہوگی نا، ایک کے بعد ایک کھڑی ہوتی ہے، آپ اس پہ چڑھتے ہیں، پیچھے سے دوسری آ جاتی ہے، کنٹینیوس بالکل ایسے ایسے ٹرین چل رہی ہو. لیکن ایک بس کے اندر 60 لوگ آ سکتے ہیں، ٹرین کے اندر جو ہے نا 300 کے قریب آ جاتے ہیں، تو وہ پورا نہ ہو تو لوگوں کا اب رش بڑھ رہا ہے. اب وہاں پہ میں نے آبزرو بھی کیا، اور بعد میں جو لوگ اس رش میں کھڑے تھے، ہمارے اپنے بہت سارے پاکستانی بھائی تھے، ہمارے انڈین بھائی تھے، ان کے ساتھ پوچھا، گپ شپ لگائی، تو انہوں نے بتایا، نظر بھی آ رہا تھا کہ سب سے زیادہ اس ٹائم پہ جو لوگ انسیکیورٹی کا شکار ہوئے اور جنہوں نے بدتمیزی کی بس میں چڑھنے کے لیے کہ میرا نمبر ہے، مجھے آگے جانے دو، یہ کرو، دھکم پیل، وہ کون تھے؟ وہ گورے تھے. میں ایکسپیکٹ کرتا آپ کہیں سب سے پہلے گوروں نے نا لائن بنا لی. نہیں ٹھیک ہے. اور جو بڑے ہی آرام سے ہنس کے تماشا دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو گیا، وہ ہمارے لوگ تھے، وہ افریقی تھے. کیونکہ ان کو تو عادت ہے، جیسا آپ نے کہا، تو سخت جان قسم کے لوگ ہیں، تو ہمارے ہاں ہوتا ہی رہتا ہے. تو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ بڑا آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا کہ آپ ان لوگوں کو ادھر بھیج دیں، پھر پتہ لگے گا کہ شیر کی کتنی پکتی ہیں. پھر آپ ان کا کیریکٹر دیکھیں، پھر ہم دیکھیں کہ وہ کتنا سچ بولتے ہیں، کتنا دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. جب وہ دفتر سے باس کے ساتھ سے نکلیں گے اور ٹریفک جام سے گزرتے ہوئے گھر آئیں گے بائک پہ گرمی میں، اور گھر آئیں گے پتہ لگے گا لائٹ چلی گئی. ہاں تو پھر دیکھتے ہیں ان کا سفر کا صرف لائٹ نہیں چلی گئی، اس گئی ہوئی لائٹ کا بل بھی وہ جب دیکھ لیں گے بجلی کا، تو پھر بھی جو ہے نا پیروں تلے زمین نکل جائے گی، تنخواہ جب بل میں چلی جائے گی. ایگزیکٹلی. تو پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں، میں پھر سے کمپیرزن، یہ بڑی خطرناک بات ہے. اچھا اب اسی طریقے سے ایک اور چیز کو سمجھے. میں تو بڑی سختی سے کہوں گا کہ یہ کمپیرزن بنتا ہی نہیں ہے. ایک مسلمان کا ایک کافر سے کمپیرزن نہیں بنتا. کیسے؟ کیا کبھی کوئی شخص جس کو آپ مانیٹر کر رہے ہو انڈر اے کیمرا، اس کی جو حرکات ہیں وہ برابر ہو سکتی ہیں کسی ایسے شخص کے جو کہ پرائیویٹلی ہے، جس کو کوئی نہیں دیکھ رہا؟ ہم سب جانتے ہیں پرائیویٹلی انسان کچھ اور ہے، کیمرے کے سامنے جو ہے اگر آپ کو پتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے تو آپ کے اوپر ایک ٹینشن ہے اور آپ کا بیہیویئر کچھ اور ہے. اسی طریقے سے ایک شخص جو کہ یہ بات مانتا ہو، اعلانیہ کہتا ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب جانتا ہے، میرے اعمال لکھ رہا ہے، میرے جو ہے نا انکیر منکیر جو ہے نا بیٹھے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، وہ کیسے برابر ہو سکتا ہے کہ ایسے شخص کا جو کہ اللہ تعالیٰ کا انکاری ہو، جو کہ ان چیزوں کا انکاری ہو؟ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا. اس سے آپ کو ہمیشہ ڈرنا پڑے گا. جو سزا و جزا پہ یقین نہیں رکھتا ہو، ایگزیکٹلی، ایک یقین نہیں رکھتا، یہ یقین رکھتا ہے، یہ بہک سکتا ہے، یہ غلط ہو سکتا ہے، کمزور پڑ سکتا ہے، لیکن کبھی بھی یہ سوچنا بھی کہ یہ برابر ہوں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. میں سمجھتا ہوں میں اس کو کہوں کہ ایک شخص کا جو عمل کا کرائٹیریا ہے وہ سزا و جزا ہے، اور ایک شخص کا کرائٹیریا صرف مالی فائدہ ہے، مادی فائدہ میں کہوں گا، مادی فائدہ، ایگزیکٹلی، یا مادی فائدہ، یا پھر نفس اپنی جو اپنی ذات کی جو ہے وہ کمفرٹ، یا جس کو ہم ہیڈونزم کہیں، یا ایک میکسیمم جو ہے وہ فائدہ اٹھانا. ایسے ہی ٹھیک ہے. تو اس اچھا ایک اور مثال میرے ذہن میں آتی ہے اپنے لسنرز کے لیے کہ دیکھیں، 2 شادی ہیں، آپ گئے ایک شادی میں جو کہ کسی بہت ہی پیسے والے شخص کی ہے، وہ امبانی کی، آنند امبانی کی شادی ہے، اس میں آپ گئے اور روٹی کھل گئی. جی روٹی کھل گئی تو آپ جائیں گے، دوڑیں گے کھانے کی طرف کہ یار کدھر ختم نہ ہو جائے، کدھر لوگ میرے ایسا نہ کھا لیں؟ نہیں، آپ کہیں گے کہ جی اگر کچھ مس ہو گیا تو اس سے بہتر شاید اور آ جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ گئے اپنی کسی دوست کی شادی میں جس کی وہ سارے ماحول سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یار بندے ادھر زیادہ ہو گئے ہیں اور کھانا شاید کم ہے، اور پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے لوگوں کی طرف دیکھے یار یہ تو ہر کوئی مجھ سے زیادہ جو ہے نا اس وقت بھوک لگی ہوئی ہے ہر کسی کو، تو اس میں جو ہے نا اگر آپ کو بھی بھوک لگی ہے تو آپ بھی پھر تھوڑا سا دوڑیں گے، تھوڑی سی دکم پیل کریں گے، پتہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی. اور انسیکیورٹی میں آپ شاید اپنی ریکوائرمنٹ سے بھی زیادہ کھانا ڈال دیں، یہ سوچ کے کہ یار پتہ نہیں اور آئے گا ہی کہ نہیں آئے گا، اور سارے یہی کریں گے، ہر شخص یہی کام کرے گا. تو یہ جو میل ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہے، اور یہ جو خالی انسیکیورٹی ہے یا یہ لمیٹڈ ہونا ریسورسز کا، تو یہ آپ کے بیہیویئر کو بہت بری طرح چینج کرتا ہے، بہت بری طرح انفلوئنس کرتا ہے. مطلب تو اس سارے کو ہم نے دیکھنا ہے. اب مزید اگر میں کچھ اور باتیں بھی کروں نا، تو اب ہم امت کی کیونکہ ڈسکشن کر رہے ہیں تو میں چند سوال اپنے لسٹر سے پوچھنا چاہوں گا. آپ خود دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، آپ کو لگتا ہے کہ مسلمان جو ہیں پیسوں کی خاطر
پیسے لے کے اللہ کو رسول کو برا بھلا کہنے پہ تیار ہو جائیں گے, اپنا دین چینج کرنے پہ تیار ہو جائیں گے. یہ ویسٹ میں روزانہ ہو رہا ہے نا, ٹھیک ہے, یہاں پہ ایسا ہو جائے گا. اسی طریقے سے آپ بتائیں کیا آپ کو کچھ 2-4 بھی ایسے مسلمان معلوم ہوں گے اپنے ارد گرد جو کہ کچھ تھوڑا سا قرآن نہ جانتے ہوں؟ آپ لے لیں کسی بھی اور کلچر کو, آپ کرسچن میں ڈھونڈ نہیں سکتے وہ کرسچن جس کو کہ 2-4 آیتیں بھی جو ہے نا بائبل کی آتی ہوں, آپ کو نہیں ملیں گے ایسے. اسی طریقے سے تو اگین مسئلہ یہ ہے, آپ کو کوئی ایسا مسلمان ملے گا جو کہ روزے آپ جس پہ شک کرتے ہو کہ یار یہ روزہ رکھتا ہے لیکن چھپ چھپ کے کھا رہا ہوتا ہے, اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. اگر آپ کہتے ہیں کہ دکھاوے کے روزے ہیں تو آپ کو ہے ایسا, میں تو کسی کو نہیں جانتا, میں جانتا ہوں کہ جس نے روزہ رکھا ہے اس نے رکھا ہوا ہے روزہ. اگین اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ اس بات کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور اللہ کا کیمرہ اور میں اللہ کی خاطر یہ کر رہا ہوں, یہ سارا مورل کمپس اس کے اندر ہے اور اس کے کنڈکٹ کو انفلوئنس کر رہا ہے ان اے پازیٹیو وے, تو ہم کیسے برابر کر سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ ایگزامپل ہے اور وہ ایگزامپل ہے عیدی کی, عبدالستار ایدی فاؤنڈیشن. اور جب ہم عبدالستار ایدی صاحب کی بات کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, تو ہمارے ذہن میں یہ چیز آتی ہے, ہمارے ذہن میں ایدی صاحب آ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یار زبردست انسان تھے, اور ہم سوچنے لگتے ہیں کہ اس امت میں بھی کوئی اچھا انسان پیدا ہوا تھا. یعنی ہم اس کو ایسے کنٹراسٹ میں دیکھتے ہیں کہ امت تو ساری ورسٹ لیکن یہ بیسٹ. میں اس کو بالکل ڈفرنٹ طریقے سے دیکھتا ہوں. ناٹ ٹو ٹیک اوے اینی تھنگ فرام ایدی صاحب, ماشاء اللہ انہوں نے بہت زبردست کام کیا, لیکن آپ مجھے بتائیں یہ پیسے وہ جیب سے گھر سے ساتھ لائے تھے؟ یہ ساری انویسٹمنٹ, وہ تو غریب انسان تھے, تو ان کو اس کام میں سپورٹ کس نے کیا ہے؟ اس امت لوگوں نے, اس غریب امت نے کیا ہے, اور انہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کے کیا ہے. یعنی ان کی اگر یہ اتنی بڑی امپائر ایک کھڑی ہوئی, ٹھیک ہے, لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ایک چیریٹی کی اور ایک ایمبولینس اور اس میں ہیلی کاپٹرز بھی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر ہے, تو یہ لوگوں کا پیسہ ہے. تو اصل میں ایدی فاؤنڈیشن از دا بیسٹ ایگزامپل ٹو کوٹ فار دا خیر اینڈ گڈنس ان دس امہ. یہ امت کی خیر ہے جو کہ آپ کو ایدی صاحب کی شکل میں نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لوگ کہیں پہ بھی چیریٹی کرنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں, لیکن پھر وہ بات آ جاتی, کہتے ہیں جی ٹیکس چور ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے بندو, آپ لوگوں نے تو ہر چیز کے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے, کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ بندہ جو ہے جس پہ ٹیکس نہ دیتا ہو. اور پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں کئی لوگوں کو نظر آتا ہے کہ میں جو ہے نا یہ ٹیکس بچا سکتا ہوں, کہیں مجھے جو ہے نا کچھ ہلکی پھلکی 2 نمبری کر کے, وہ کیوں نہیں دیتے؟ وہ اس لیے نہیں دیتے کہ وہ کہتے ہیں ہم چوروں کو ٹیکس نہیں دینا چاہتے, ہم اپنا ٹیکس ان کی عیاشیوں کے لیے نہیں دینا چاہتے. ان کا دل دکھتا ہے, وہ اس سے ڈبل ٹرپل پیسہ اٹھا کے غریبوں کو دیتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کے زکوٰۃ کا نصاب سب میٹ ہو جاتا ہے, اس کے بعد وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں, لیکن وہ وہاں پہ نہیں دیتے. تو اٹس ناٹ اے پرابلم آف دا پیپل, اٹس ناٹ اے پرابلم آف دیئر مورلز اینڈ دیئر ایتھکس, اٹس اے پرابلم آف دا سسٹم یہاں پہ بھی کہ وہ نہیں دینا چاہتے ہیں. ایک بڑی انٹرسٹنگ بات میں آپ سے کہوں گا, اب نیریٹو بلڈنگ کے لیے نا کچھ سٹوریز اور میمز بنائی جاتی ہیں, تو ایک بڑی پاورفل جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جی آپ کو دکھائیں گے کولر ہے, ایگزیکٹلی کولر کے ساتھ گلاس لٹک رہا ہے, اور کہیں گے کہ جی جس قوم کو گلاس کے ساتھ بھی چین لگانی پڑے, ٹھیک ہے, تو وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی, تو وہ قوم چور ہے. میں ایک سوال ہے, اس کو ایز اے سمبل یوز کیا جاتا ہے ایسے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جی جس قوم کو گلاس کو چرانے کی ضرورت ہے نا, اس قوم بیچاری کا کوئی سیریس مسئلہ ہے. ہاں, تو مطلب آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو کہ رات کو بھوکا سوتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ اگر یہ اسٹیل کا گلاس ہے میں اٹھا کے بیچ دوں گا, مجھ سے کوئی لے لے گا 20-25 روپے میں, تو میں جو ہے نا اسے کچھ کھا پی لوں گا. لیکن میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ دیکھنے والا کتنا شریر تھا کہ اس نے ہمیں یہ پرسپیکٹو تو دیا, اس نے ہمیں یہ پرسپیکٹو کیوں نہیں دیا کہ یہ کولر بھی تو کسی مسلمان نے لگایا نا, اس کولر کا بل بھی تو کوئی مسلمان ہی بھرتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں بھی اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو اس نے بھی ایک ایسا کولر اپنے گھر کے سامنے لگایا ہوا, اللہ اس کو اجر دے, تو بتا رہا تھا کہ اس کا بجلی کا بل 2000 یونٹ آیا ہے. تو اس میں بڑی ریزن یہی ہے, وہ کہہ رہا تھا کہ یہ دن رات چلتا رہتا ہے, اور اس کے گھر کے باہر کیمراز بھی لگے ہیں, تو وہ مانیٹر بھی کرتا ہے, تو دیکھتا ہے, تو کہتا ہے رات کو 2-3 بجے بھی لوگ پتہ نہیں ٹیکسیوں میں آتے ہیں, بڑی بڑی بوتلیں ساتھ لاتے ہیں اور ٹھنڈا پانی وہاں سے بھرتے ہیں, تو لوگوں کی ضرورت ہے. تو یہ بھی تو اس امت کی خیر کی ایک نشانی ہے, ٹھیک ہے. تو اگین اٹ ریئلی ڈیپینڈس کہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں. اور ایک اور بہت بڑی ایویڈنس امت کی خیر کی, بیسیکلی یہ پورا مدرسوں اور مساجد کا سسٹم ہے, کیونکہ یہ پورے کا پورا سسٹم لوگوں کی صدقات سے, خیرات سے اور لوگوں کے اندر کی خیر سے چل رہا ہے. اور یہ کوئی چھوٹا سسٹم نہیں ہے. آپ خالی اگر پہلے مسجدوں کو لے لیں, میں اپنے لسنرز کو چیلنج کرتا ہوں
کہ اگر آپ نے خود اپنی مسجد کا بل نہیں دیا, آپ نے اگر خود اپنی مسجد کے کارپیٹ نہیں بچھوائے, اپنی مسجد کا اے سی اور سولر نہیں لگوایا, یو پی ایس کی بیٹری نہیں خریدی, تو آپ نہیں جانتے کہ کس نے کیا. چیلنج کسی نے تو کیا ہے, اور کسی نے تو کیا, خود سے تو نہیں ہوا. تو آپ بتا دیں, اگر آپ نہیں جانتے تو یہ شرم کا مقام نہیں ہے کہ آپ نے بھی نہیں کیا, آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کیسے ہو گیا, آپ اس کو انجوائے بھی کر رہے ہیں, پھر آپ اس امت کی برائی بھی کرتے ہیں. یعنی یہ فرشتوں نے تو آگے نہیں کیا نا, یہ کسی نے اپنا پیٹ کاٹ کے کیا, کسی نے دیے یہ چیزیں. اور یہ ایک مسجد کی بات نہیں ہو رہی, یہ کوئی پتہ نہیں 1.5-2 لاکھ مسجد ہے پاکستان کے اندر, یہ ان تمام کی بات ہو رہی ہے, ان تمام کو ایسے چلایا جا رہا ہے. کوئی 2-4 سرکاری مسجدیں ہوں گی, ٹھیک ہے, بہت ہی کوئی گنتی کی سرکاری مسجدیں ہوں گی. اسی طریقے سے آپ کے تمام مدرسے کا سسٹم, یعنی ایک طرف سکولز ہیں جنہوں نے ہماری کھال اتار دی ہے فیسیں لے لے کے ہم سے, جس سے پوچھیں بیچارہ چیخیں مار رہا ہے اور نہیں دے سکتا, اور نئے نئے ماڈل وہ نکال رہے ہیں کہ آپ سے کیسے وہ پیسے لیں, ٹھیک ہے. اور دوسری طرف مدرسے کا سسٹم ہے جس میں کہ بچہ جو ہے نا رہتا بھی ہے, کھاتا بھی ہے, پیتا بھی ہے, سارا کچھ کرتا ہے, اور وہ سب کچھ اس کے لیے فری ہے. تو یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ امت کے اندر کی خیر ہے. اسی طریقے سے جب امریکہ کو ہمارا جہاد اچھا لگتا تھا اور اس کو استعمال کرنا چاہتا تھا اور ہم جہاد کیا کرتے تھے, ٹھیک ہے, اس ٹائم پہ وہ جہاد بھی جو لوگ کرتے تھے وہ اپنی جیب سے پیسے لگا کے کرتے تھے. وہ تو خالی ڈرم پیٹتا تھا, لیکن کرتے تو مطلب مسلمان ایک جہاد کے جذبے کے تحت کرتے تھے, ٹھیک ہے, اور وہ اپنی جان بھی دیتے تھے اور اپنا مال بھی دیتے تھے. اور آج بھی جہاں پہ ہو رہا ہے الحمدللہ وہاں پہ تو مسلمان کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, خود سے کر رہے ہیں. تو مطلب کیسے ایسی امت کو کوئی برا کیسے کہہ سکتے ہیں, کیسے آپ اس کو جنرلائز کر سکتے ہیں؟ اور یہ بلکہ یہ کوئی اسٹیٹ بھی شیئر کرتا ہے کہ جو امریکہ کو یہ افغان وار تھی جس میں انہوں نے ایک سپر پاور کو کولڈ وار کو کا اختتام ہوا اور ایک شکست دے دی, وہ چند $1 ملین کی پڑی, جو چارلی ولسن نے ایک بل پہ اپروو کروایا تھا سینٹ سے. تو سارے انہوں نے وہ بل کیا, باقی جو مجاہدین تھے, جو اس وار کا جو بھی پولیٹیکل ایسپیکٹ تھا, لیکن جو لوگ آن گراؤنڈ لڑنے والے تھے تو وہ اپنے خلوص سے خود بندہ بندوق خریدتا تھا, خود اپنے جوتے خریدتا تھا, خود اپنے پیسے لگا کے ٹکٹ خرید کے جاتا تھا. تو یہ تمام چیزیں لوگ خود کرتے تھے. بالکل ایسا ہی ہے. اور جو ہے وہ یہ جو راستے ہیں اس کو اپنے استعمال اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے, تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن لوگوں میں نظر آتا بڑا کلیئرلی کہ لوگ اسلام کی راہ میں, خیر کی راہ میں اپنا مال اور اپنی جان جو ہے وہ صرف کرنے سے چکتے نہیں ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, ہم تھوڑا سا اسٹیٹسٹکس کی طرف آ جاتے ہیں, کیونکہ لوگ کہیں گے کہ جی یہ تو اینیکڈوٹل ایویڈنس ہے, اس کو تو ہم ایسے بھی موڑ سکتے ہیں, ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو کیونکہ ہم بھی کیا کہتے ہیں ریسرچ اور سائنس کے شعبے سے وابستہ ہیں, تو تھوڑا سا ہم جو ہے نا کوشش کرتے ہیں ہر پروگرام کے اندر کے لوگوں کو تھوڑی سی ہارڈ ایویڈنس بھی دیں. تو یہ ہارڈ ایویڈنس انشاءاللہ ہم پبلش بھی کر دیں گے اپنے لسنرز اور ویورز کے لیے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم دیکھیں کہ کوئی موٹی موٹی, بہت بور نہیں کروں گا, 4 چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے نمبر آف CCTV کیمراز پر 100 پاپولیشن, 100 لوگوں کے لیے کتنے کیمرے لگے ہوئے. تو پہلے میں بتا دوں کہ جی پاکستان میں تو کیمرے شیمرے ہیں ہی نہیں. اگر کیمرے ہیں تو اسلام آباد کے اندر ہیں, اور اسلام آباد جو کہ ہمارا جو سب سے ایک ہی شہر ہے, تو اس میں بھی 100 بندوں کے اوپر جو نمبر ہے وہ 1 سے کم کیمرے کا ہے. سو لیس دین 1 کیمرہ. اور یہ پچھلے 2-3 سالوں میں زیادہ بڑھے, پچھلے 2-3 سالوں میں ہوا ہے, ہمیں پتہ ہے. اور اتنا سا شہر ہے, لیس دین 1 کیمرہ پر 100. اور سب سے ماڈرن اور سب سے زیادہ ایڈوانس شہر پرابلی یہ ہے. ایسا ہی ہے, مطلب یہ کہ اشرافیہ رہتی ہے, اپنی خاطر انہوں نے کرنا تھا, اپنی حفاظت کی خاطر, لیکن پھر بھی پھر سے 100 کے اوپر, 100 بندے کے اوپر 1 کیمرے سے کم, ٹھیک ہے. آ جاتے ہیں جی امریکہ کی طرف, جو کہ لیڈ کر رہا ہے CCTV کیمراز پر 100 کی پاپولیشن میں. 100 بندوں پہ 15.28, 15 سے اوپر کیمرے ہیں. تو سوچیں ذرا, 100 بندے پہ 15 کیمرہ, آپ تقریباً ہر ایک کے اوپر 1 کیمرہ فکس کر دیا. اسی طریقے سے نیکسٹ نمبر پہ آتا ہے چائنا 14.36, اس کے بعد آتا ہے UK 7.5, ٹھیک ہے. یہ نمبر آف کیمراز ہیں. اور ٹاپ 10 کنٹریز میں دیکھیں تو جرمنی میں بھی 6.27, اور نیدرلینڈز میں 5.8, آسٹریلیا میں 4 کیمرے پر 100 پیپل, جاپان میں 2.7, اور اسی طریقے سے فرانس میں 2.4. کہنے کا کیا مقصد ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کمپیئر کر رہے ہیں ان سوسائٹیز کو, ایک میں جہاں پہ کہ کوئی قانون نہیں, کیمرہ نہیں, کوئی نہیں دیکھ رہا, اور دوسری طرف آپ ان کی بات کر رہے ہیں, اور آپ ان کی بات کرتے ہیں. اور پھر اب ہم آگے جاتے ہیں, تھوڑی سی اسٹیٹسٹکس دیکھتے ہیں مختلف قسم کے کرائمز کی. تو سب سے پہلے ان تمام کیمروں کے باوجود ریپ کی اسٹیٹسٹک دیکھ لیتے ہیں. آپ کو سن کے حیرانی ہوگی کہ جو ریپ کی اسٹیٹسٹکس ہیں نا, وہ ہوتی ہیں 100K پاپولیشن میں, یعنی پر 100 کے 1 لاکھ لوگوں میں کتنے لوگ ایگزیکٹلی ایسا معاملہ ہوا. تو جو ٹاپ 10 کنٹریز ہیں نا, ان میں الحمدللہ مسلمان کنٹری تو کوئی نہیں, ٹھیک ہو گیا. تو جو ٹاپ 10 کنٹریز ہیں ان کے اندر پرائمریلی یہ ساؤتھ امریکن کنٹریز ہیں, اور 5 تقریباً
اور 5 جو ہے نا وہ کنٹریز ہیں جو کہ آپ مانیں گے نہیں کہ وہ اسٹیٹسٹک میں ہوں گے, جن کی آپ صبح شام تعریف کرتے ہیں. تو سب سے پہلا ٹاپ 10 کے اندر جو ویسٹرن کنٹری ہے وہ سویڈن ہے. سویڈن اسکینڈینیویا تو بالکل جنت ایگزیکٹلی, اور ہر چیز ویسے ہی ان سب ممالک میں ہر چیز تو ویسے ہی عام ہے. تو بندہ حیران ہوتا ہے, سوچتا ہے کہ یار آپ کو جا کے ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے, آپ کو کیا نہیں مل رہا تھا جو آپ نے یہ بھی کیا. شرح تعلیم ان میں 100% یا 90% سے تو اوپر ہے تمام اسکینڈینیوین کنٹریز میں. دوسرا آئس لینڈ, بہت ہی چھوٹا سا ایک ملک. تیسرا یو کے, چوتھا فرانس, پانچواں ناروے. یعنی یہ ممالک جو کہ ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں اس وقت, جو کہ دنیا کی لیڈرشپ لینا چاہ رہے ہیں مورلز کے اندر, اصل میں تو وہ ریپ کے ٹاپ 10 کنٹریز کے اندر. ہمارے یہاں جو انٹیلیجنسیا ہے, جتنی ہماری وزیر اعظم ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ سارے یو کے سے پڑھے ہوئے, ان علاقوں سے پڑھے ہوئے, فرانس سے پڑھے ہوئے. اس کو ہم سویلائزیشن کیپٹل یا فیشن کیپٹل کہتے ہیں, فرانس, یو کے, یہ وہ ممالک ہیں. ابھی آگے چلتے ہیں. تو یہ ورلڈ پاپولیشن ریویو ایک سالانہ چھپتا ہے, ٹھیک ہے, مسلمانوں کا پاکستانیوں کے اس سے کوئی تعلق نہیں, ایک انٹرنیشنل ادارہ جو کہ چھاپتا ہے, یہ اس کی اسٹیٹسٹکس ہیں, ٹھیک ہے, سالانہ چھپتی ہیں اور بڑی معتبر اوتھینٹک ہیں. پھر اس کے بعد مرڈر, ٹھیک ہے, تو مرڈر کا بھی اسی طریقے سے 100 کے یعنی 1 لاکھ لوگوں پہ پر 100 کے دیکھا جاتا ہے. تو اس میں جو ٹاپ 23 ممالک ہیں نا قتل و غارت کے لیے, ٹاپ 23 وہ سارے ساؤتھ امریکن اور کریبین ہیں. یہ ویسٹ انڈیز وغیرہ اور یہ بہاماس اور اس قسم کے یہ سارے, اور ساؤتھ امریکن کولمبو اور یہ سارے ممالک ہیں, ٹھیک ہے. ایک میکسیکو شاید ایک نارتھ امریکن کنٹری بیچ میں, ورنہ سارے ٹاپ کے 23. میں حیران ہوں کہ امریکہ جو ہے وہ اتنی دور ہمیں چائنا میں آ کے, افغانستان میں آ کے لوگوں کو ہیومن رائٹ سکھا رہا ہے, لیکن اپنے بغل میں جو ہے نہیں سکھا رہا ہے, کیونکہ 24واں نمبر امریکہ کا. تو 24ویں نمبر یعنی کہ اس دنیا کا جو ایک واحد جو نمبر آتا ہے وہاں پہ پہلے 23 کے بعد وہ امریکہ کا ہے ان مرڈر, ٹھیک ہے. اب آپ کو میں بتاؤں, دیکھیں ہمارا یہ پروگرام تقریباً آن ایوریج گھنٹے کا ہوتا ہے. آدھے گھنٹے میں ایک بندہ مار دیتے ہیں, ایک بندہ وہاں قتل ہو جاتا ہے. گھنٹے کے پروگرام میں امریکہ میں 2 قتل ہو چکے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں حیران ہوں اس بات پہ. میں ایک ویسی اسٹیٹس کے طور پر دیکھ رہا تھا, اور ہم سنتے بھی رہتے ہیں, موویز میں بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ کتنی ہائی ٹیک NYPD, LAPD, CAPD جو ان کی زبردست قسم کی پولیس فورس. تو میں نے ایسی آؤٹ آف کیوریوسٹی میں چیک کیا کہ ذرا NYPD کا بجٹ چیک کرتے ہیں. تو آپ حیران ہو جائیں گے ڈاکٹر صاحب کہ NYPD کا جو سال کا بجٹ 2024 کا جو بجٹ جو اپروو ہوا ہے وہ 5.8 بلین USD ہے. 5.8 بلین. اس کو آپ اگر پرسپیکٹو میں رکھنا چاہیں تو پاکستان آرمی جو کہ ایک پورے 25 کروڑ عوام کی فوج ہے, جو کہ پتہ نہیں کتنی جگہوں میں 245 ملین پاکستانیوں کی فوج ہے, اس کا جو بجٹ ہے وہ تقریباً $7.6 بلین ہے, جو کہ اس کے پاس ہیلی کاپٹر بھی ہیں, ایٹم بم کی سیکورٹی بھی اس نے کرنی ہے, اس نے نیوی بھی رکھی ہوئی ہے. اس کے مقابلے میں ایک ریاست امریکی جس کے اندر 3-4 بڑے شہر ہیں, نیو یارک کی پاپولیشن کی ٹوٹل آبادی تقریباً 80 لاکھ, 8 ملین, ٹھیک ہے. اسلام آباد لاہور سے بھی کم, آدھا لاہور کر لیں, ٹھیک ہے. اس کی آبادی وہاں پہ یہ ہے. اور مزے کی بات جو آپ نے اسٹیٹس بتائے, اس کے اندر نیو یارک کا آئی ایم شیور کہ بڑا امتیازی نمبر ہوگا. بالکل ایسے ہی, ہر چیز میں بہت زیادہ. ابھی آپ نے شروع میں جو مثال دی تھی, نیو جرسی نیو یارک کا حصہ ہے. میں ابراہیم اس کو تھوڑا سا پرسپیکٹو میں مزید ڈال دوں ہمارے لسنرز کے لیے. تو پاکستان پولیس کا 2022 کا جو مجھے ملا بجٹ, وہ ٹوٹل, اب ڈالرز میں ہم کیونکہ بات کر رہے ہیں, وہ $500 بلین ہے. ان کا کتنا تھا امریکین صرف نیو یارک کا $5.8 بلین. ٹھیک ہے, یہ پورے پاکستان کی پولیس کا $500 بلین, اور یہ کتنی پاپولیشن کے لیے 245 ملین, 245 8 ملین کے لیے. اسی طریقے سے کمپیریبل اصل میں کیا ہے, کمپیریبل اگر ہم چاہیں پھر بھی نہیں ہے, لیکن پنجاب پولیس کا بجٹ, تو پنجاب پولیس کا جو 2021 کا بجٹ تھا نا وہ صرف $8 ملین تھا. 8 ملین, اور یہ ہے 127.7 ملین پاپولیشن کے لیے, یعنی پاکستان کی آدھی پاپولیشن ہے, پنجاب پاکستان کی آدھی پاپولیشن. تو کہنے کا مقصد بہت امپورٹنٹ, اگین یہ تمام سننے والوں کو تھوڑا سا ریکنسیڈر کرنا چاہیے کہ جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں تو دیکھیں, باوجود اس تمام کیمراز کے, اس تمام پولیس بجٹ کے, اس تمام جو انہوں نے ایک نظام بھی بچھایا ہوا ہے, وہ قابو نہیں پا سک رہے. اور یہاں پہ دیکھیں حالات کتنے بہتر ہیں, ہم اپنی پولیس کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ وہ کیا چیز ہے, وہ کتنی ایفیشینٹ ہے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں, اور ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ ان کے پاس بجٹ بھی نہیں ہے, لوگ بہت زیادہ ہیں, سٹاف بہت کم ہے, اکوپمنٹ نہیں ہے, پیٹرول ڈیزل یہ ان کے پاس, اور باوجود اس سب کے کرائم میں سمجھتا ہوں نہ ہونے کے برابر ہے. اگین آپ اگر کمپیئر کریں تو, کیونکہ اور کمپیریزن تو دیکھیں انسانوں سے ہوگا, فرشتوں سے تو نہیں ہوگا, تو آپ دوسری قوموں سے کریں گے. تو فرشتوں کے قریب 3 میرے خیال امریکی لوگ ہیں. وہ آج پتہ لگ گیا. اچھا, میں اس وقت ریپ کی بات کر رہا تھا. ہمارا یہ پروگرام تقریباً 1 گھنٹہ چلے گا. آپ کے خیال میں امریکہ میں اس 1 گھنٹے کے دوران کتنی عورتیں
रेप होंगी. मुझे आधा घंटा हो चुका है तकरीबन. जी हाँ, इस आधे घंटे के अंदर एक, आधे घंटे के अंदर एक, क्योंकि इट इज 1 to 2 per minute, सॉरी 1 रेप पर 1 to 2 minutes. ठीक है, 2 minutes. तो आप देख लें कि तकरीबन अगर 2 मिनट में एक हो तो आधे घंटे मतलब बल्कि ज्यादा, सुभान अल्लाह. इट्स यानी कि पूरे घंटे में कम से कम भी 30 रेप हो चुके होंगे पूरे घंटे में. इट्स रियली ट्रबलिंग स्टैटिस्टिक्स. मैंने लिंक साथ दिया हुआ है, इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा देंगे. अब एक और चीज की तरफ आते हैं और वो है क्राइम इंडेक्स. ठीक है, और हम मानते हैं कि पाकिस्तान, अब हम इस वक्त पाकिस्तान को ले लेते हैं क्योंकि हमारे लिस्टनर्स ज्यादातर पाकिस्तान से हैं, तो हम पाकिस्तान को ले लेते हैं. तो पाकिस्तान जो है ना क्राइम इंडेक्स के अंदर 84वें नंबर पे, 84th नंबर पे लाया करता है. ठीक है, तो और को बहुत मतलब बहुत बुरा भी नहीं है, जैसे कि नजर आ रही 83 मुल्क हमसे ज्यादा बुरे हैं. ठीक है, क्राइम के मामले में. लेकिन जब मैं आपको बताऊंगा कि वो 83 मुल्क कौन से हैं, उसमें से चंद नाम लूंगा तो आप हैरान हो जाएंगे. चंद नाम मैं लेना चाहता हूं. तो सबसे पहले 84वीं हमारा है 84th. 77th नंबर पे, यानी हमसे भी तकरीबन कोई 7 दर्जे बुरा, 7 पोजीशंस बुरा कनाडा है. कनाडा डॉक्टर साहब, हमें हमारे यहाँ लोग बड़े शौक से जाते हैं कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के बजाय बड़ा अमन है, बड़ा पीसफुल मुल्क है. ऐसे ही है. बस मैं लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है वहाँ का. और ये अभी हम जो हेट रिलेटेड, जो मुसलमानों रिलेटेड स्पेसिफिकली आजकल उनकी नफरत है यहूदियों से मोहब्बत की वजह से, तो उसकी तो हम बात ही नहीं करते. ठीक है, उसकी तो बात ही नहीं करिए. तो वहां का क्राइम तो लीगल वो है. ऐसे ही है. फिर उसके बाद आप मानेंगे नहीं, 66 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आता है, 62 नंबर पे यूके आता है. सारे जाना चाहते हैं ना. बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया ज्यादा खराब हो गया. फिर 61 नंबर पे न्यूजीलैंड आता है, 60 नंबर पे स्वीडन आता है, 59 नंबर पे यूएसए आता है. क्राइम रेट के हवाले से मैं बात कर रहा हूं. और फ्रांस 39th नंबर पे है, यानी टॉप 39th इन क्राइम वेस्टर्न वर्ल्ड का जो मुल्क है वो फ्रांस है. पाकिस्तान 84 पे लाएगा. फ्रांस की तो हमारे यहाँ कोई तारीफ भी नहीं करता. शायद कोई लोग कहीं करते हैं कि पाकिस्तान में कोई नहीं करता, लेकिन कनाडा और ऑस्ट्रेलिया तो मैं सुन के वाकई हैरान हूं कि ऑस्ट्रेलिया के कई शहर कहा था कि दुनिया में सबसे बेहतरीन लाइफस्टाइल इन ममालिक है. मेलबर्न का, सिडनी का, यूके की बात की जाती है, कनाडा टोरंटो की बात की जाती है. बड़े बड़े आउटबैक शहर हैं जहां पे फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है, आबादियां थोड़ी हैं. लेकिन जो आप बात करें, इससे तो लगता है कि ये क्या हो रहा है, जबकि आबादी इतनी कम है, वसाइल ज्यादा हैं. यहाँ आबादी बहुत ज्यादा है, वसाइल बहुत कम है. ये हो रहा है कि वो जो मीडिया का बायस है, जो मीडिया का प्रोपागंडा है, वो इस वक्त उतर रहा है. जब वो उतरता है, जब उस हैंगओवर का, नशे के बाद हैंगओवर जब उतरता है ना, आपकी आंखें खुलती हैं, कुछ देर तो सर में दर्द होता है, लेकिन उसके बाद ठीक नजर आने लगता है. इस नशे से, इस हैंगओवर से बाहर आने की जरूरत है उम्मत को. मैं आपको एक और चीज बता दूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मैं समझता हूं जब इस पे कोई सोचेगा ना तो उसका दिमाग खुल जाएगा, और वो है कुछ एल्डरली पीपल, सीनियर्स के हवाले से मैं पेश करना चाहूंगा. और इसके लिए मैंने एक स्टडी निकाली, और वो स्टडी ये बताती है, देखें, हर कौम के अंदर बूढ़े लोग होते हैं. हमें पता है, हम अपने बूढ़ों को सर पे बिठाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह. हम अपने बूढ़ों का ख्याल रखते हैं, हम अपने बूढ़ों की इज्जत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है, और हमें ये भी पता है कि वो लोग अपने बूढ़ों को घर से निकालते हैं, उनको बोझ समझते हैं, उनको ओल्ड पीपल होम भेजते हैं, नर्सिंग केयर में भेजते हैं, सारा कुछ करते हैं. ठीक है, हम ये जानते हैं. लेकिन ऐसा है कि अमेरिका के अंदर, मैं अब अमेरिका की बात करता हूं क्योंकि वो वेस्टर्न वर्ल्ड का लीडर समझा जाता है, तकरीबन जो बूढ़े हैं ना, उनके अंदर 22% ऐसे हैं जिनको के लॉन्ग टर्म केयर की जरूरत है. ठीक है, तो उनको, और ये वो लोग हैं जो, यानी 22% जो जिनको केयर की जरूरत है, उनको इन्होंने नर्सिंग होम्स और अदर इंस्टीट्यूट्स में रखा हुआ है. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 1/4 बाबे जो बीमार हैं उनको घरों से निकाला हुआ है. आप सोच सकते हैं पाकिस्तान में ऐसा 1/4 की बात हो रही है, हर 4 में एक. मुझे यकीन है कि आपको मुश्किल से ऐसा बंदा कोई मिलेगा जो कि ये कहे कि मैंने अपने बड़ों को जो है ना कहीं पे नर्सिंग होम भेजा. लोग समझते हैं कि मैं अपने बुजुर्गों की जो खिदमत है, मैं अस्पताल में नर्सों के बजाय मैं घर में खुद करूंगा. देखिए, वो रसूल अल्लाह की हदीस है ना, जवानी में समझ नहीं आती थी, जब कहा गया कि मतलब उस शख्स के लिए, कुछ इस किस्म के वर्ड्स मैं पैराफ्रेज कर रहा हूं कि मतलब उस शख्स के लिए उसको बुराई है, हलाकत है, उसके लिए हलाकत है ना, कि अगर उसके वालिदैन बूढ़े हो गए या उनमें से कोई है और उसने जन्नत नहीं कमाई खिदमत करके. तो मतलब हम तो बिल्कुल ये पर्सपेक्टिव है, हमारा ये पर्सपेक्टिव सेट कर दिया गया कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी. भाई सेल लगी हुई है, डिस्काउंट है, आसान तरीके से, ठीक है ना. हाँ, वीजा खुला है, वीजा खुला है, चले जाएं आप जन्नत. ये तरीके कार है, ये दरवाजा है एंटर होने का. ठीक है, तो हम बूढ़ों को इस तरीके से देखते हैं. अब यहां मैं
بات سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پاکستان سے جن لوگوں کو یا ہمارے ممالک سے جن لوگوں کو بہت شکایت ہوتی ہے اور ہمارے رویوں کے حوالے سے کچھ ہم نے بات کر دی, کچھ اسٹیٹسٹکس کرائم وغیرہ کی بتا دیا, کچھ اکنامکس کی بات کر دی, وہ ہم مانتے ہیں کہ ہم اس میں کافی پیچھے ہیں. وہ ہم کیوں پیچھے ہم نے ہلکا سے ڈسکس کیا, آگے چل کے اور بھی کر لیں گے, لیکن ہماری اور ایپیسوڈز میں یہ بہت کلیئرلی ڈسکس ہوا ہے. لیکن ایک چیز جس سے لوگ بہت گلہ مند رہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہاں پہ نا فیملی ایشوز بہت ہیں, وہ یہ ساس بہو کی لڑائی ہے, آپس میں مسائل ہیں. ٹھیک ہے, میں اس پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ آپ سے بات کرنا چاہوں گا. یہاں پہ یہ لوگ تو اپنے ماں باپ کو گھر میں رکھتے ہی نہیں اور ہمارے یہاں کوئی نکالتا نہیں ہے. تو بھائی کون, مجھے بتائیں کون سی ساس وہاں پہ ان کے ساتھ رہتی ہے؟ کوئی رہتی ہے؟ نہیں رہتی نا. اب میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ جب ساس رہے گی تو آپ کا کوالٹی آف لائف لازمی خراب ہوگا, دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. لیکن جب انسان ایک ساتھ رہتے ہیں اور جب شیئرنگ ہوتی ہے اور پھر ریسورسز بھی لمیٹڈ ہوں, جو گھر گھر کی کہانی ہے, تو پھر جو ہے نا برتن آپس میں ٹکراتے ہیں, پھر جو ہے کچھ تھوڑا بہت ہوتا ہے. دیٹس ویری نارمل. یہ مطلب اس کو ایسے دیکھنا کہ یہ ایک بیماری ہے اور اس بیماری سے جان چھڑانی ہے اور اس بیماری کی وجہ سے لوگوں کو بلیم کرنا کہ تم برے اور تم برے ہو, یہ بالکل غلط بات ہے. کیونکہ یہ انسانوں کے اندر ہے, جب ایک ساتھ رہیں گے اونچ نیچ ہوگی, یہ سارا کچھ ہوگا, اس کو ہمیں بہتر طریقے سے مینج کرنا ہے لمیٹڈ ریسورسز میں. لیکن ان کو مثال لینا کہ ان کے ہاں ایسا نہیں ہے, بھائی وہ رہ لے نظر ایک ساتھ. میں دیکھتا ہوں تو شادی نہیں کرتا ہوں تو فیملی اسٹرکچر رہا ہی نہیں نا. ایگزیکٹلی, اب تو وہ بھی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں ہماری امت کے اندر کی خیر کی سب سے بڑی نشانی تو ہمارا یہ فیملی سسٹم ہے, لوگوں کا ایک ساتھ رہنا ہے. اچھا آج کل ایک نئی, آپ کہہ لیں ایک نئی ہوا چل پڑی ہے کہ جوائنٹ فیملی جو ہے نا وہ اسلام میں نہیں ہے, تو یہ بری چیز ہے. میں نہ اس پہ ہاں کہوں گا نہ کہوں گا, لیکن صرف اتنا ضرور کہنا چاہوں گا اپنے لسنرز کو کہ دیکھیں, آپ مجبوری میں آپ رہتے ہیں ایک ساتھ, آپ افورڈ نہیں کر سکتے. ہمارے جیسے اکنامک حالات میں بہت کہاں آپ افورڈ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے والدین کو الگ گھر لے کے دے رہے ہیں اور اپنی بیگم کے ساتھ آپ الگ رہ رہے ہیں, اور پھر آپ کے بچے ہوتے ہیں تو پھر ان کو بھی آپ, اٹس ریئلی. اور اسی طریقے سے آپ ایون اگر کوئی افورڈ بھی کر سکتے ہو تو بہت سارے لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کو کیسے کسی اور گھر میں رکھیں, وہ تو تھوڑا سا وہی نرسنگ ہوم والی بات ہوگی. وہ ان کے پاس رہنا چاہتے ہیں, ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, اور بہت سی بہویں بھی ان کی خدمت کرنا چاہتی ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے, مشکل ہو جاتی ہے کبھی کبھی, کسی کی خدمت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے, بیمار کی تیمارداری کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے, لیکن الحمدللہ ہمارے لوگ بغیر کوئی معاوضہ لیے, بغیر کسی ٹریننگ کے یہ کام دل و جان سے کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ جو ہم نے ایویڈنس سامنے رکھی کافی ساری, اس سے لوگوں کی آنکھیں کھلنی چاہیے, اور لوگوں کو ایک اور بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ میڈیا کی بیس پہ یا کوئی پرسنل کسی خراب تجربے کی بیس پہ ساری کی ساری امت کو بلیک پینٹ کر دینا, ٹھیک ہے, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. بلکہ تھوڑا سا کچھ ریسرچ کر لینی چاہیے, کچھ نمبرز دیکھ لینی چاہیے, کچھ ہیلپ ہم نے کی ہے, کچھ امید ہے کہ اگر ہمیں کوئی کرٹیسائز کرے گا تو ہو سکتا ہے کوئی سپورٹ کرنے کے لیے بھی کوئی ایک دو اسٹیٹسٹکس اور کامنٹس میں لکھ دے اور بتا دے کہ جی دیکھیں یہ چیز آپ نے نہیں بتائی, یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ پہلو ہے, تو وہ بھی ہو جائے گا. تو اٹ از آل آؤٹ دیئر, یو جسٹ نیڈ ٹو ہیو این اوپن اینڈ سنسیئر مائنڈ. اب میں ایک اور چیز کہنا چاہوں گا کہ جب پولز ہوتے ہیں نا, پولز تو وہ تو مطلب بڑے, وہ تو مطلب ایک لحاظ سے ایک سائنس کا طریقہ کار ہے کہ آپ لوگوں سے پوچھیں, امپیریکل ایویڈنس اکٹھی کریں. تو میں ایک پول بس سامنے رکھنا چاہوں گا جو کہ کیا, اور وہ بھی ایک واشنگٹن ڈی سی بیسڈ ادارہ ہے, پیو ریسرچ کے نام سے. ٹھیک ہے, تو پیو ریسرچ نے ایک پول کیا اور اس میں اس نے اسلامی ممالک کے اندر پوچھا کہ بھئی آپ لوگ اپنے ملک کے اندر شریعہ لا امپلیمنٹ ہونا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. اب اگر ہم کہیں, آپ کو میڈیا کی باتوں سے تو یہ لگتا ہے کہ افغانستان جیسے ملک میں بھی, کیونکہ انہوں نے بتایا جی کہ وہ جہاز کھڑا تھا اور لوگ جوک در جوک اس پہ چڑھ رہے تھے اور مر رہے تھے اور امریکہ جانا چاہتے. میں اکثر لوگوں سے ازرائے مزاح بھی پوچھتا, لیکن بات سچی ہے کہ یہ جہاز آپ انڈیا میں کھڑا کر دیں تو تب بھی اتنے لوگ جائیں گے, پاکستان میں کر دیں, انڈونیشیا میں کر دیں, بھئی لوگ تو جانا چاہتے ہیں, اور اس لیے نہیں جانا چاہتے کہ امریکہ کو اپنے آپ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی مورل ہائی گراؤنڈ پہ, اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ اکنامک اپرچونٹیز ان کو نظر آتی ہیں کہ زیادہ ہے. اگر آپ کمپیئر کریں تو آپ کو میڈیا تو دکھا رہا ہے کہ ان کی اسکرین پوری بھر گئی لوگوں سے, لیکن اگر آپ کمپیئر کریں کہ افغانستان جیسے بڑے ملک سے یا کابل کے پاپولیشن کے, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تو 0.001% نہیں, کتنے لوگ, 300-400 لوگ. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اگر اس میڈیا کو دیکھیں اور آپ کو کہیں کہ جی بتائیں کتنے لوگ جو ہے نا جانا چاہیں گے. اچھا دیکھیں ان پولز کے اندر ایک انٹرسٹنگ بائس بھی ہوتا ہے, یہ صرف پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ صرف وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس کچھ نہ کچھ منیمم لیول آف ایکسس ٹو ٹیکنالوجی ہوتا ہے, کیونکہ اکثر انٹرنیٹ کے ذریعے ہوتے ہیں, اور نہیں بھی ہوتا, اگر پوچھا بھی جاتا ہے تو پڑھے لکھے والی بات آتی ہے. افغانستان میں کتنی فیصد نے کہا ہوگا کہ ہمیں شریعہ چاہیے؟
कितने फीसद ने कहा होगा आपके ख्याल में? मैं अफगानिस्तान में रहता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि पूरी उम्मत के अंदर ओवरऑल अपने एक्सपीरियंस के साथ तो मैं ख्याल है कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो 99%। 99%। वो कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, ठीक है? तो ये कोई अच्छा, ये वो लोग हैं जिनको यहाँ पे पेंट किया था कि जैसे वहां पे बहुत तबाही हो गई है, ऐसे ये तो सारे चाहते हैं कि हम निकल जाएं। 8% ऑफ शरिया लॉ नाफिज है। अच्छा जी, इराक में कितने परसेंट ने कहा होगा? 91%। पैलेस्टीनियन टेरिटरी में 89%। मुझे यकीन है इस वक्त तो 100 से ऊपर चली गई होगी, ठीक है, क्योंकि जो हालात हैं। अच्छा, मलेशिया में 86%, पाकिस्तान में 84%। अब सवाल ये, अगर इतनी ही बुरी उम्मत है जी, तो इसका मतलब है कि फिर तो वो इस्लाम से भी नफरत करती होगी, फिर तो वो नहीं चाहती होगी कि हमारे ऊपर जो है ना कुछ कवानी शरिया नाफिज हो। वो ये कह रहे हैं, सवाल ये था कि आप क्या चाहते हैं कि हमारे पे शरिया नाफिज हो, और शरिया के साथ हर किसी के जहन में ये भी आ जाता है कि जी चोरी करेंगे तो हाथ कटेंगे। और करप्ट आंसर आदमी क्यों चाहेगा कि उसके ऊपर ऐसी निजाम नाफिज हो, गो के वो हक है, लेकिन ऐसा निजाम नाफिज हो जो कि उसको चोरी के ऊपर बड़ी सख्त सजा देगा, जो उसको बदकारी के ऊपर या करप्शन के ऊपर बहुत सख्त सजा देगा। उसके इस्लाम के अंदर सजाएं हैं जो कि सख्त सजाएं हैं, मानने वाली बात है। तो ये बुरा इंसान क्यों चाहेगा? तो क्योंकि ये अवाम में हुआ था, अगर ये खवास में हुआ होता, अगर ये लीडर्स में हुआ होता, तो फिर वहां कोई भी नहीं होता, ठीक है? तो मतलब ये है कि वो कहते हैं कि हम भागना चाहते हैं। तो आई थिंक अगेन दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि उम्मत के अंदर खैर है। मसला क्या है कि मीडिया बुराई को पोर्ट्रे करता है, मीडिया बुराई पे चलता है। मीडिया को ये अच्छा लगता है कि वो जो है ना कोई ऐसी चीज बताए, एक तो उसका अपना एक एजेंडा भी है, ठीक है, जरा सा वो इस्लाम के मामले में ना बड़ा उसका बायस है, और साथ में क्यों वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, सब हम जानते हैं, लेकिन साथ में जो है ना वो बुराइयां बता बता के हमें जो है ना ऐसा बता दिया, हम खैर देखने से कासिर हो गए। हमारे सामने खैर पड़ी हुई है, हमारे सामने वो एक मौलाना साहब हैं जो कि दरख्त लगा रहे हैं वो मोटरवे के इर्द गिर्द, और सारा कुछ कर, मदरसे से आते हैं, मदरसे से निकल के उन्होंने अपने लिए प्रोजेक्ट बनाया हुआ है कि ये इलाका बेहतर और ठंडा हो, सस्टेनेबिलिटी। अगर मुसलमान से कौन ज्यादा जो है ना, क्योंकि रसूल की एक हदीस है कि अगर क़यामत का वक्त आ चुका हो और सूर फूंका जा चुका हो, तब भी तुम्हारे हाथ में अगर एक सैपलिंग है ना, एक दरख्त तुम लगा रहे हो, तो तुम वो लगा लो। जस्ट इमेजिन, हालांकि दरख्त एक ऐसी चीज है जिसका रिटर्न और सारा कुछ तो कहीं 10-20 साल बाद की बात है, फिर भी दिस इज द मेंटालिटी व्हिच ही वांटेड टू बिल्ड इन अस। और वो साहब लगा रहे हैं, उनको पुलिस उठा के ले गई, उनको जो है ना मुख्तलिफ कुछ जत्थे थे, ग्रुप्स थे जो कि नहीं चाहते थे, डर रहे थे कि शायद ये जो है ना इस इलाके पे कब्जा कर लेंगे, जो लैंड माफिया वगैरह होते हैं जिनको वो चाइना कटिंग करके अपनी उस सड़क को कब्जा करना था, उन्होंने उनको पकड़वा दिया। अब तो सारे जो है ना लिबरल्स गायब हैं, कोई भी उस मौलाना साहब के लिए नहीं निकलेगा, कोई मोमबत्तियां नहीं लगाएगा हाँ कि वो ये कर रहे थे, और इससे नेकनामी नहीं होगी, खैर पोर्ट्रे ना हो जाए। एग्जैक्टली, खैर पोर्ट्रे ना हो जाए। तो ये आपने बात की कि जज़ाकल्लाह खैर, मेरे ख्याल हमने यहाँ पे कुछ स्टैट्स और कुछ वाकयात, कुछ एनेक्डोटल एविडेंस के साथ प्रोड्यूस करने की कोशिश की कि किसी मामले में न सिर्फ एक पूरे इतनी बड़ी उम्मत के बारे में आप ओपिनियन जब दे रहे हैं, किसी मामले में स्वीपिंग स्टेटमेंट्स नहीं देना चाहिए। ये एकेडमिक्स का, ये पढ़े लिखे लोगों का अंदाज नहीं कि वो कहते हैं कि यार 90% लोग ऐसे हैं, 100% लोग ऐसे हैं, 95%, तो ये तो अंदाज हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक इन्फॉर्म्ड एंगल रखना चाहिए। उसके बावजूद अगर लोग रखना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, जिस आपने शुरू में कहा कि कोई डिबेट करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम, हम बात कर सकते हैं। अब बात यह कि हमें पैमाना रखना पड़ेगा। हमने डिफरेंट पैमानों से बात की कि हमने कहा कि यार हम समझते हैं कि इंसान की जो अखलाकी जो मयार है वो डिपेंड करता है कि वो डिफरेंट इवेंट्स के ऊपर किस तरह रिस्पॉन्ड करता है, एक मुश्किल हालात के अंदर किस तरह रिस्पॉन्ड करता है, अपने बड़ों से, कमजोरों के साथ उसका कैसा कंडक्ट है, वो आम तौर पर चोरी डकैती या माली मामलात के अंदर कैसा है। तो हमें नजर आता है कि हर मामले के अंदर गिवन द सिचुएशन, ऑब्वियसली हम समझते हैं, हम यहीं पाकिस्तान में रहते हैं, यहीं पले बड़े हुए हैं, हमें उम्मत के हालात नजर आते हैं, हमें नजर आता है कि यहाँ मसले मसाइल हैं, चीज़ें बहुत ख़राब हैं, ट्रैफिक के मसाइल हैं, लोग करप्शन भी एक सर्टन डिग्री तक है, लॉलेसनेस है, चीज़ें हैं, डिफरेंट चीज़ें, लोगों के अंदर थोड़ा सा बर्दाश्त का मादा जो है कम होता जा रहा है। लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक डिफरेंट पैमानों को लेकर अगर आप उसको कंपेयर करें मुख्तलिफ अक़वाम के साथ, तो हर any given day Muslim ummah in any country, Yemen, Pakistan, Afghanistan, Saudi Arab, the ummah will perform much better than all other nations, and that's the challenge. And that's the challenge. अगर इसके ऊपर बात करना चाहे तो हम अगर कोई आना चाहता है वेलकम, हम यहाँ बुलाएंगे, हम आपको होस्ट करेंगे, हम आपको इज्जत देंगे, और हम आपसे बड़ी तमीज से आपसे पूछेंगे, आप एग्जैक्टली प्रूफ करें। अगर हम गलत हुए, हम जो है ना माफी मांगेंगे। और अगर आप हमें बुलाना चाहते हैं, आप हमें बुलाएं, हम आपके पास चल के आएंगे, हम आपके प्रोग्राम्स में बैठेंगे, हम आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में बैठेंगे। अब तो कान पक गए डॉक्टर साहब बचपन सुनते हुए कि हमें टीवी पे कोई साहब आए बैठते हैं जो कि जर्नलिस्ट हैं, या जो कोई एमएनए हैं, जो कोई इस तरह के लोग हैं, और उनको पूछा जाए कि गवर्नेंस के मसाइल क्यों हैं, तो वो कहेंगे जी आपका तो सब्जी वाला बेईमान है, आप तो लोग ही ठीक नहीं है, आप क्या बातें कर रहे हैं। इससे इब्राहिम, इससे बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट, इस पे भी ना एक बड़ी जबरदस्त नैरेटिव है। नैरेटिव बिल्डिंग क्या है? वो कहते हैं
کہ ہاں آپ نے وہ جو اسلام دودھ نہیں والا وہ جو دودھ جی والا جی دودھ ملاتا ہے نا وہ بھی امریکہ کے کہنے پہ ملاتا ہے, جی یہ بھی امریکی سازش ہے. اب یہ ہمارے اس نیریٹو کو بڑا ہٹ کرنے والا پوائنٹ ہے, جی تو میں اس کا جواب دینا چاہوں گا جی پلیز. اور اس کا میں جواب دینا چاہوں گا کیونکہ جو بھی آئے گا ڈسکس کرنے کے لیے, ہمیں بلائے گا ڈسکس کرنے کے لیے, وہاں پہ بھی یہ چیز بڑی کلیئر ہونی چاہیے. وہ کیا دیکھیں, آپ کہتے ہیں کہ اس نے دودھ ملایا اور پھر آزرائے مزاح اور طنز کے طور پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی جو ہے نا امریکہ کی سازش ہے. ہاں ہے امریکہ کی سازش, میں کہتا ہوں ہے 100% ہے. کیسے بھائی, ایک میکرو اکنامکس ہوتی ہے. آپ نے اس قسم کے حالات کریٹ کیے ہمارے ملک کے اندر اپنے ڈالر کی ڈومیننس کی وجہ سے, اپنے IMF کی وجہ سے, اپنے جو ہے نا یہ جو ہمارا بجٹ, یہ ہمارا بجٹ ہے, یہ دودھ والوں کا بجٹ ہے یا IMF کا بجٹ, یا یہ IMF کا بجٹ. تو IMF کے بجٹ اس نے سب کو مجبور کر دیا ہے اس کام پہ کہ چوری کریں, اس کام پہ کہ 2 نمبری کریں. آپ نے اس طریقے سے مینیپولیٹ کیا ہوئے سسٹم کو کہ اگر آپ حق حلال کی بجلی لگاتے ہیں تو آپ بل دیتے ہیں اگر, تو آپ اپنا کاروبار نہیں چلا سکتے. آپ حق حلال کا کام کریں. اب میں یہ ایز اے جسٹیفیکیشن نہیں پیش کر رہا, ہرگز نہیں, لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ بھی سمجھنا پڑے گا, ہمیں حالات کو سمجھنا پڑے گا. کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ٹائم پہ جب فیمن آیا تھا تو انہوں نے لوگوں کے ہاتھ کاٹنے کی جو حد ہے اس کو معطل کر دیا تھا, ایز پر حدیث, ایز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم انہوں نے اس کو کیا. اور کیوں کیا؟ اسی لیے کیا کیونکہ بھائی جب فیمن ہے, جب یہ حالات ہیں, تو آپ لوگوں کو کیسے وہ والی سزا دے سکتے ہیں, کیونکہ وہ تو اپنی جان بچانے کے لیے, اپنے آپ کو پرزرو کرنے کے لیے ان کو یہ کام کرنا پڑ رہا ہے. آلموسٹ سملر حالات انفارچونیٹلی ان گورنمنٹس نے ہمارے ملک کے اندر کریٹ کر دی ہیں. آپ کسی چیز کو بھی آئسولیٹڈ فارم میں نہیں دیکھ سکتے کہ آپ کہیں کہ یار ایک آدمی ہے وہ اس طرح بہیو کر رہا ہے. آپ کو اس کے حالات و واقعات جو سرکمسٹانسز ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا. اور بات حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ابھی جو بجٹ آیا ہے ابھی 2-3 دن پہلے, اور یہ 2-3 سال سے جو پاکستان میں حالات بنا دیے گئے, اس سے آپ نے میجورٹی یعنی اوور ویلمنگ میجورٹی آف جو پاپولیشن ہے اس کو بالکل ایٹ دا برنک آف ڈیفالٹ یا فیلئر پہنچا دیا. یہ لوگوں کی میں سمجھتا ہوں یہ بھی خیر ہے کہ آپ کو حالات یہاں پہ ہیٹی یا وینزویلا جیسے نظر نہیں آتے کہ لوگ سریعام خودکشیاں, سریعام جو ہے وہ اسٹریٹ کرائم یہاں پہ ہو رہا ہو. یہ لوگوں کا توکل اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ لوگ برداشت کر رہے ہیں, ٹالریٹ کر رہے ہیں ان اکنامک سچویشن کو, اور اس کے باوجود شکایت نہیں کر رہے. اس کے باوجود لوگ حرام ذرائع کی طرف جو ہے وہ جوگ در جوگ اس کے اندر نہیں جا رہے. تو میں یہ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ جو ہم نے بھی بات کی کہ ہم نے ڈفرینٹ پیمانے, ڈفرینٹ جو ایسپیکٹس ہم نے اس میں رکھے, تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہر طرح کے حالات میں امت کس طریقے سے پرفارم کری. اور خاص طور سے جو سب سے بڑا پیمانہ میں نظر آتا ہے جو وہ لوگ جو کہ اسلام پسند, جو کہ ایک سنسیئر اینگل سے امت کو دیکھتے ہیں, تو نظر آتا ہے کہ امت ہر لیول پہ اسلام کے ساتھ جو ان کی لگاؤ ہے, جو ان کا رجحان ہے, وہ ہمیشہ پازیٹیو یا بہت ہی اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ نظر آتا ہے. کہ لوگ جو سرویز ہیں, پولز ہیں, اس میں شریعہ لاء کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. لوگ ایسی پرسنالٹیز, علماء کو سنتے ہیں. لوگ آپ یوٹیوب اٹھا کے دیکھیں تو سب سے زیادہ ویوز جو ہیں وہ اسلامک چینلز کے نظر آ رہے ہیں. وہ کسی بھی مکتب فکر, کسی بھی اسکول آف تھاٹ کے ہوں, لیکن آپ کو نظر آتا ہے کہ لوگ ان کو سننا چاہتے ہیں, لوگ اسلام پہ زیادہ سے زیادہ چلنا چاہتے ہیں, اور لوگ اس گزرتے حالات کے ساتھ مزید اسلام کی طرف مزید مائل ہو رہے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے یہ جواب ہے لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام نافذ نہیں ہو سکتا کیونکہ لوگ ریڈی نہیں ہے یا لوگ اسلام پسند نہیں کرتے. امت تو ان اتنے برے حالات کے باوجود, یعنی ایسے یہ جو امت جو عام لوگوں کا جو مورل کنڈکٹ ہے, اس کو تو شیپ کرتی ہے آپ کی ایجوکیشن پالیسی. ایجوکیشن پالیسی ہمارے یہاں کیا ہے, جو ہمارا اسکول کیا پڑھا تو ہم سب کے سامنے 75 سال سے کوشش کر رہی ہے کہ آپ اسلام سے دور ہو جائیں, پھر بھی نزدیک ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اور ایون اس کے علاوہ جو لوگوں کی ٹریننگ کے لوگ ہنرمند ہو جائیں, یا لوگوں کو رہن سہن کا طریقہ آ جائے, تہذیب و تمدن آ جائے, وہ بھی کچھ اس کی کوئی ایفرٹ نظر نہیں آتی. اس کے باوجود لوگوں کا جو کنڈکٹ ہے, لوگوں کا جو بیہیویئر ہے, وہ مغربی اقوام سے یا ان اقوام جو کہ مادی طور پر ترقی یافتہ ہیں, جہاں پہ لوگوں کو خواب دکھایا جاتا ہے کہ اگر ایک بار وہاں پہنچ جائے تو آپ کی زندگی سیٹ ہے, تو اس سے بہت بہتر نظر آتا ہے, کئی گنا بہتر ہے. اور یہ ہم نے آج سامنے بننے کی کوشش کی. ڈاکٹر صاحب میں اس بات پہ آنا چاہوں گا. اب اس بات کے, یہ بات تو ٹھیک ہے ہم نے کچھ فیکٹس اینڈ فگرز شو کیے, لیکن اپیرنٹلی ایک عام آدمی اس کو نظر آتا ہے کہ جو اسٹیٹ آف افیئرز ہے وہ ٹھیک نہیں ہے ہمارے یہاں. آپ ٹریفک کی بات کریں, آپ سرکاری اداروں کی بات کریں, آپ بات کرنے کے لوگ تھوڑا سا برداشت کے مادے کی بات, عدم برداشت کی بات کریں, لوگ جلدی غصے میں آتے ہیں, لڑتے ہیں. پھر آپ اوور آل بات کریں کہ ہمارے سسٹمز ہیں, کرپشن ہے, تجارت کے اندر مسئلے نظر آتے ہیں, پولیس کا محکمے کی بات کر لیں, تو اوور آل نظر آتا ہے کہ جب آپ امت سے انٹریکٹ کرتے ہیں, یا لیٹس سے ایک شخص ہے جو کہ کچھ عرصہ مغرب کی کسی ملک میں گزار کے واپس آتا ہے یہاں پہ, اور وہ انٹریکٹ کرتا ہے ٹریفک میں لوگوں کے ساتھ یا مارکیٹس میں لوگوں کے ساتھ, تو اس کو نظر آتا ہے کہ صحیح نہیں چیزیں, یعنی اس کو
اچھا ایکسپیرینس نہیں ہوتا. تو اس کو کس طرح سے کیونکہ بات یہ کہ جو لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں امت کو وہ ان تمام مسائل کو وہ ایک ایویڈنس بنا کے ایگزامپل بنا کے دیتے ہیں کہ یار یہ دیکھیں یہ چیز نظر آ رہی ہے. جیسے آپ نے کولر کی ایگزامپل دی تو اس طرح سے ہمیں اپیرنٹ نظر آ رہا ہے کہ چیزیں ٹھیک تو نہیں چل رہی, امت اتنی اچھی ہے تو یہاں تو ماحول بڑا زبردست ہونا چاہیے. بالکل صحیح, بہت اچھا سوال ہے اور اچھا کہ آپ نے ریز کر دیا. تو دیکھیں میں 2-3 باتیں کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہر قوم کے لیے جو نظام ہے اس کا کام ہے ایک انسینٹیو سٹرکچر کھڑا کرنا. اگر انسینٹیو سٹرکچر یہ ہے کہ چوری کرنے والا تو آزاد پھرے گا اور پریزیڈنٹ بن جائے گا اور پرائم منسٹر بن جائے گا, اور جو حلال کمانے والا ہے اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیں گے اور وہ اس کا بچہ غریب رہ جائے گا, تو پھر آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ قوم جو ہے نا, مطلب آخر کار لوگ اس پریشر کو سسٹین نہیں کریں گے, کرمبل کر جائیں گے اور آپ کو یہ برائیاں نظر آنے لگیں گی معاشرے کے اندر, جو کہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. تو ایک چیز یہ ہو گئی. دوسری بہت امپورٹنٹ چیز, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جسے حدیث سفینہ کہتے ہیں, اور اس حدیث سفینہ کے مطابق رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انہوں نے بتایا کہ جی ایک کشتی ہے جس کے اندر 2 ڈیکس ہیں, 2 لیول ہیں. ایک لیول کے لوگ نیچے کام کر رہے ہیں, ایک لیول کے لوگ اوپر ہیں. نیچے والے پانی کے زیادہ قریب ہیں, نہیں اوپر والے قریب, نہیں نیچے والے, اوکے ٹھیک ہے, نیچے والے پانی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اوپر والوں کو تو ایکسس ہے نا ڈائریکٹ, نیچے والے بالکل پانی میں بیٹھے ہوئے, نچلے ڈیک والے. اب اگر نیچے والوں کو پانی چاہیے ہو اور وہ یہ سوچیں کہ یار وی آر سو کلوز, ہم اوپر سے جا کے کیوں لیں, اور وہ ڈائریکٹلی اس میں سوراخ کر دیں, تو کیا صرف نیچے والے ڈوبیں گے یا اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے؟ دونوں ڈوب جائیں گے نا. دس از سسٹم. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے انسینٹیو سٹرکچر غلط بنا دیا تو لوگ تو پھر کشتی میں سوراخ کریں گے. تو آج پاکستان کی جو انسینٹیو سٹرکچر ہے, جو نظام ہے, ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار کیا میں اوپر جاؤں اور لوں, آؤ میں ادھر ہی سوراخ کر لیتا ہوں, مجھے اوپر سے ملے گا نہیں, اور کیونکہ مجھے اوپر سے ملے گا نہیں, مجھے تنگ کریں گے, مجھ سے ٹیکس مانگیں گے, میرے لیے ناکہ لگایا ہوگا, مجھے پابندی ہوگی. ایک عام انسان اپنے پرابلم کے ریزولوشن کے لیے وہ کورٹ کچہری یا تھانے جانے سے بہتر پریفر کرے گا کہ جس کے ساتھ اس کا تنازع ہے وہ یا تو آپس میں کچھ وہ کر لے یا کوئی میڈیشن لے لے, کسی عام معتبر انسان کو بیچ میں لے کے ایسا ہی مسئلہ حل. اور اسی چیز کو ایڈورڈ ڈیمنگز, جو کہ کوالٹی کا بادشاہ سمجھا جاتا ہے, موجد سمجھا جاتا ہے, جاپان جا کے اس نے بڑے اسٹینڈرڈز ڈیولپ کیے. ایڈورڈ ڈیمنگ نے ایک بات کی بڑی خوبصورت, اور وہ یہ کہتا ہے کہ a bad system will beat a good person every time. ہر وقت ہر دفعہ اس کو جو ہے نا وہ مات دے گا. تو یہ مسئلہ ہے, یہ نظام کی قوت ہے. تو دیکھیں جو چیز ہمارے ہاں مسنگ ہے, وہ اپنی بڑی اچھی بات کی, ہمارے ہاں را جو بندہ ہے, جو را مٹیریل ہے, انسان جو چاہیے وہ بہت خوب, بہت زبردست, ان حالات میں بھی الحمدللہ وہ شائن کر رہے ہیں. لیکن جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نظام نہیں ہے, ہمارے ہاں طاغوت کا نظام ہے, ٹھیک ہے, اور طاغوت کے لفظ کے اوپر کافی ڈسکشن بھی ہوئی. اور مجھے یہاں پہ یاد آیا, میں ایک اور کلیریفیکیشن ضرور کر دوں. جب ہم کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے دین پہ ہیں, تو دیکھیں اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ لوگوں کو اسلام کی ساری ڈیفینیشنز آتی ہیں, تو ساری آیات یاد ہیں, تو سارا جو ہے نا قرآن ان کو حفظ ہے. دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. دا پوائنٹ از کہ جنرلی ان کو جتنا پتہ ہے, اور ان کو انف پتہ ہے, اچھا پتہ ہے, ان کو پتہ ہے, ان کو 5 نمازوں کا پتہ ہے, ان کو سود کا پتہ ہے, ان کو بہت سی چیزوں کا پتہ ہے. کچھ چیزوں کے اندر بہت ابہام ڈالنے کی کوشش کی گئی, ٹھیک ہے, سال ہر سال کرنے کی کوشش کی گئی جس سے کہ کنفیوژن ملے, لیکن اسٹل ان کو بہت پتہ ہے. تو جتنا پتہ ہے وہ اس پہ عمل کرنا چاہتے بھی ہیں, کافی حد تک کرتے بھی ہیں, کوشش بھی کرتے ہیں, کمی کوتاہی ہو جاتی ہے. تو یہ ڈیفینیشنز کی لڑائی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کو یہ آتا ہے کہ نہیں آتا, یہ اس سے آپ نہیں ناپیں گے. لیکن الحمدللہ ان کو پتہ ہے, وہ کر رہے ہیں. اور اگین جیسا میں نے کہا, حالات کو دیکھتے ہوئے وہ سٹیرس پاریبوس کو ذہن میں رکھیں, اورنجز کو ایپلز کے ساتھ نہ کمپیئر کریں, اورنجز کو اورنجز کے ساتھ کریں, تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بہت بہتر ہے, بہت خیر ہے اس امت کے اندر. یہ آپ نے بات کی, میں ایگزامپل ذہن میں آتی ہے کہ ایک آدمی سے جو کہا تھا کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کسی چیز کے بارے میں, کوئی فلاں کلمہ نہیں آتا یا فلاں دعا نہیں آتی, تو بات یہ ہے کہ بھائی اسی شخص سے آپ پوچھیں بالی ووڈ کے ہیروز کے نام, ہیروئنس کے نام, ہالی ووڈ کی نئی لیٹسٹ موویز کے نام, ٹھیک ہے, آپ اس سے پوچھیں جی کیا چیز ہے, ایلن مسک کون ہے, بل گیٹس کون ہے, ٹھیک ہے, ان کو پتا ہوگا نا, کیونکہ یہ بات ہے کہ یہ نظام, یہ ریاست, یہ میڈیا ان کو سکھا رہے چیزیں, ٹھیک ہے. جبکہ اسلام کے بارے میں جب بات ہوتی ہے تو اسلام سے آپ کے ذہن میں جو میڈیا کو اگر کنیکٹ کرتے ہیں اسلام کے, تو آپ کے ذہن میں جو لفظ آئے گا وہ کنٹروورسی ہے. آپ کے ذہن میں آئے گا کہ 2 مفتی جب بیٹھیں گے وہ لڑیں گے ہمیشہ, 2 ایک ساتھ بیٹھیں گے اسلام والے اور ایک ساتھ بیٹھیں گے لبرل, اور آپس میں لڑیں گے, ٹھیک ہے. تو اسلام, آپ کو کوئی ایسا پروگرام ذہن میں نہیں آئے گا ٹی وی کے اوپر یا اپنے ایجوکیشن سسٹم کے اندر یا عام لوگوں کے لیے ایسا پروگرام جو لوگوں کو بتایا کہ وے آف لائف ہے کیا. سو اس کا مطلب ہے کہ ایک ٹھیک جملہ یہ ہوگا دیٹ پیپل ان دس کنٹری know Islam,
despite the education system, not because of the جی education یہ system. تو لوگوں کی خیر ہے کہ لوگوں نے آؤٹ آف دا وے جا کے بالکل. ایک ہی شخص کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ٹیکس سسٹم بھی بہت مشکل بنایا ہوا ہے اور لوگوں کو وہ اس میں استحصال اور مشکل ڈالنے کے لیے, لیکن میں سمجھتا ہوں پاکستان میں لوگوں کو ٹیکس گوشت والے جن کو پڑھنے آتے ہیں وہ زیادہ لوگ ہیں, اور وہ لوگ جن کو زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنی آتی ہے اپنے ساتھ وہ کم ہیں, بالکل صحیح, کیونکہ ان کو کسی نے سکھایا نہیں گیا. تو ڈاکٹر صاحب یہ پھر بھی زکوٰۃ دینے والے زیادہ ہیں اور ٹیکس دینے والے کم ہیں, زکوٰۃ دینے والے زیادہ لوگ ہیں اور اس کا حجم بھی زیادہ ہے. تو ڈاکٹر صاحب ہم نے ایک کوشش کی ایک سیر حاصل گفتگو اس موضوع کے اوپر ہو, اور ایسے یہ جو ایموشن خواہ مخواہ بنایا جاتا ہے کہ امت کو ہر چیز میں بلیم کر دی جائے, کیونکہ امت جو ہے وہ اپنا نیریٹو رکھنے کے لیے, اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی وکیل یا کوئی باڈی نظر اس کو اپنے سامنے نہیں پاتی, تو ہر انسان جو ہے وہ مسائل کا حل اسلام پہ ڈالنے کی ہمت نہیں رکھتے تو وہ مسلمانوں پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے اندر سے پرابلم ہے. گویا کہ جیسے کلمہ پڑھنے سے نعوذ باللہ جو ہے وہ انسان ڈی این اے میں کوئی مسئلہ آتا ہے, حالانکہ ایسی بات نہیں, ایکچولی ادروائز یہ تو خیر اصل میں امت پوزیس کرتی ہے باقی اقوام پہ, اس کو ان حالات میں رکھا گیا ہے. تو ہم اس بات کے ساتھ, ان ایگزامپلس کے ساتھ اور اس چیلنج کی دوبارہ یاد دہانی کے ساتھ کہ اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کچھ آرگومنٹس کے اندر امپروومنٹ کی گنجائش ہے, کوئی کاؤنٹر آرگومنٹس ہے تو کامنٹس کے اندر دے سکتے ہیں, یا ہمیں ای میل کے تھرو یا چیٹ کے تھرو ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا جو فیس بک گروپ ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم مینشن کر دیں گے اپنے اس کے اندر. اگر آپ ابھی تک باکس کے اندر بیٹھے ہیں, جی آئیں, ہمیں بلائیں, خود آئیں, ہم آپ کو باکس سے ہم کوشش کریں گے آپ کو باکس باہر لے جانے کی, کیونکہ ایک امپورٹنٹ گفتگو ہے اور سویپنگ اسٹیٹمنٹ یا بلینکٹ اسٹیٹمنٹ کا کبھی فائدہ نہیں ہوتا. ہمیشہ جو اوپینین ہے وہ انفارم دینا چاہیے. تو ہم نے کوشش کی کہ اس موضوع کے اوپر ایک انفارم اوپینین دیا جائے, اس گفتگو کو ایک اسٹرکچرڈ وے میں کیا جائے. تو اس ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ نے ٹائم دیا اور اس موضوع کے اوپر ایک پریپریشن کی, اور اپنی آڈینس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اب تک برداشت کیا. اور اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.